أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير المعين وفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا مولانا أبي القاسم محمد والصلاة والسلام على أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين أما بعد فقد قاله الكتاب المبين والفرقان الحميد انما وليكم الله ورسوله والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم راکعون۔ تمام حمد اللہ رب العزت کے لیے ہے اور تمام درود و صلوات محمد وآل محمد کے لیے ہے۔ شکر گزار ہے اس پروردگار کے کہ اس نے اپنے نبی برحق کے ذریعے سے ہماری رہنمائی فرمائی، اپنی کتاب کے ذریعے سے ہماری ہدایت فرمائی اور ولایہ علی کے ذریعے سے ہم پر اپنی نعمتوں کو تمام کیا۔ خاران عزیز، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے، سورہ نور کی تفسیر کا سلسلہ جاری تھا اور الحمدللہ ماہ مبارک بھی ساتھ میں ہے، اور ساتھ میں قرآن پر اس طرح سے غور و فکر کرنا جو کہ اصل محاصل ہے۔ یعنی جب ہم کہتے ہیں روزہ رکھنا، ماہ مبارک رمضان کا حاصل کرنا، یعنی عام دنوں میں بھی ہم روزے رکھتے ہیں، ماہ رجب و شعبان کے روزوں کا بھی بہت زیادہ ثواب ہے، لیکن ماہ رمضان یہ خاص مہینہ ہے کہ جس میں روزے رکھنے کو واجب کر دیا گیا ہے۔ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اس لیے شاید کہ ہم اور آپ تقوی حاصل کر سکیں۔ اب تھوڑا سا ایک آپ کے سامنے بیان کرتی چلوں روزے کے حوالے سے، کیونکہ دیکھیں یہ جو ہم سورہ پڑھ رہے ہیں، سورہ نور، اور اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس پہ غور و فکر کر رہے ہیں، جیسے کہ معصومین کی کئی ایک احادیث سے ہمارے سامنے یہ بات واضح ہے کہ قرآن کا صرف پڑھنا اس کا تقاضا نہیں کیا گیا ہے، بلکہ اس کو سمجھ کر پڑھنا اور اس کے بعد اس پر عمل کرنا۔ تو یہ جو سورہ نور کی جس کے اوپر ہم تفکر کر رہے ہیں، تدبر کر رہے ہیں، اللہ کے کلام کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، کس لیے ہے؟ یعنی اس کا محاصل کیا ہے؟ اس کا محاصل ہمارا تزکیہ ہے، معاشرے کا تزکیہ ہے، اور پھر ہمارا تزکیہ، معاشرے کا تزکیہ، اور پھر تزکیہ کرتے ہوئے پروردگار کی راہ کی جانب جو بھی رکاوٹیں ہیں جو سامنے حائل ہوتی ہیں اللہ اور اس کے معبود کے درمیان۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ جب ہم تسبیح پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، ایک ہماری تسبیح جو کہ بہت زیادہ ہم اٹھتے بیٹھتے بھی پڑھتے ہیں اور بہت زیادہ اس کا ثواب ہے، وہ ہے تسبیحات اربع، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ ہر دفعہ تسبیحات اربع کو ایک دفعہ پڑھنے سے جنت میں 10 شجر، یعنی جنت میں 10 باغات یا شجر کا ذکر ہوا ہے، وہ ہمارے لیے پروردگار پیدا کرتا ہے۔ تو تسبیحات اربع، اس کا بھی شروع کس طرح سے؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ اکبر، سبحانہ سے ہے۔ اسی طریقے سے جناب سیدہ کی جو تسبیح ہم پڑھتے ہیں اس میں بھی سبحان اللہ، جس کو 33 مرتبہ پڑھا گیا ہے، اپنی نمازوں میں بھی سبحان ربی العظیم و بحمدہ، یعنی لفظ سبحانہ کا ذکر بہت ہی کثرت سے ہے اور اسی لیے تسبیح کہا جاتا ہے۔ یوں تو تسبیح ہم کہتے ہیں ایک تسبیح پڑھ دو صلوات کی، ایک تسبیح پڑھ دو آیت کریمہ مثلا لا الہ الا انت سبحانک، وہ جو ذکر یونسیہ ہے اس کی ایک تسبیح پڑھ دو، یا پھر یہ کہا جاتا ہے مثلا کہ ایک تسبیح پڑھ دو سورہ اخلاص کی، لیکن لفظ تسبیح ہر ایک میں کامن ہے۔ تسبیح یعنی سبح سے ہے، اور وہیں سے سبحان اللہ بھی ہے، اس کے حروف اصلی سین، با اور ہا ہے۔ یعنی تسبیح کرنا کیا معنی ہے اس کے؟ تسبیح کرنے کا مطلب دیکھیے، اس کے حروف اصلی میں جب ہم جاتے ہیں تو حروف اصلی تو یہ ہے کہ پانی میں تیراکی کرنا یا ہوا میں تیرتے ہوئے اوپر جانا، پانی میں تیرتے ہوئے آگے بڑھنا یا ہوا میں تیرتے ہوئے اوپر جانا۔ اسی لیے آپ جب دیکھیں جو ہمارے ہاتھوں میں تسبیح جس کو کہا جاتا ہے، تو تسبیح جو ہمارے ہاتھ میں وہ کس طرح سے کہ ہم دانوں کو ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک گرا رہے ہوتے ہیں اور آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں۔ اس کا لغوی معنی تو یہی ہے کہ یعنی تیراکی کرنا یا اس طریقے سے تیرنا، ہوا میں یا پانی میں آگے بڑھنا۔ لیکن اس کا اب تعلق جو تسبیح ہم کر رہے ہیں اس سے کیا ہے؟ یعنی تسبیح کرو، اپنے رب کی تسبیح کرو، سبحانہ، سبحان اللہ، اس سے کیا تعلق ہے؟ سب سے پہلے تو یہ کہ سبحان اللہ یعنی اللہ ہر نقص سے پاک ہے، اللہ ہر نقص اور ہر عیب سے پاک ہے، سب سے پہلے تو یہ۔ لیکن ہم جو کہہ رہے ہیں سبحان اللہ یا سبحان اللہ و بحمدہ، جو ہم کہہ رہے ہیں اس سے کیا اثر ہوگا؟ وہ پروردگار تو پاک ہے ہی، وہ تو نقص اور عیب سے مبرہ ہے ہی، لیکن جب ہم اس طرح سے کہتے ہیں اور تسبیح پڑھتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم ایک طرح سے جدوجہد کر رہے ہیں،
جدوجہد کرتے ہوئے اللہ کی راہ میں آگے نکل رہے ہیں، اپنا تنزیہ اور تزکیہ کرتے ہوئے، اپنا باطن صاف کرتے ہوئے، مجاہدت کرتے ہوئے، ریاضت کرتے ہوئے، ہم اپنا باطن صاف کرتے ہوئے اللہ کی راہ میں آگے کی طرف سفر کر رہے ہوتے ہیں۔ اس وجہ سے ہم کہتے ہیں ہر ایک ورد کے ساتھ یا ہر ایک جیسے دستور عمل جو دے دیا جاتا ہے اس کے ساتھ ہم یہ کہتے ہیں تسبیح کرو۔ تسبیح یہ کامن ہے کیونکہ اس کے ذریعے سے ہم اللہ کی راہ کی طرف گویا کوشش کرتے ہوئے، جدوجہد کرتے ہوئے، جیسے کہ ہم سمندر میں یا پانی میں جب تیراکی کرتے ہیں تو ایک طرح کی جدوجہد کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں۔ تو جدوجہد کرتے ہوئے آگے بڑھنا، یہی فلسفہ رمضان مبارک کا ہے، اس ماہ مبارک کا ہے کہ اس ماہ مبارک میں روزہ رکھنا ہمارے اور آپ کے لیے ہم پہ فرض کیا گیا، واجب کر دیا گیا، اور اللہ کا بڑا کرم ہے کہ اس نے ہم پر یہ روزہ رکھنا واجب کیا، اسے ہم یعنی کہ امت محمدیہ کے لیے خاص کر دیا تاکہ ہم اور آپ اپنا اپنا تزکیہ کریں، اس پروردگار کی راہ میں آگے بڑھتے جائیں۔ اب یہاں پر یہ ہے کہ کیوں روزہ یعنی کہ روزہ رکھنے کو اتنا زیادہ واجب کر دیا گیا، جس کے نہ رکھنے پر کتنے ہی سارے کفارے واجب ہو جاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد قضا، ایک روزہ جو چھوڑا جائے 60 روزہ رکھنے کی قضا اس کے لیے ہے۔ تو اتنا زیادہ کیوں اس کو کہا گیا، اتنا زیادہ ایمفسائز کیوں کیا گیا ہے؟ سب سے پہلے تو یہ کہ یہ ماہ مبارک ماہ برکت ہے، برکتوں والا مہینہ ہے، کیونکہ اس میں قرآن نازل ہوا ہے۔ قرآن کے سبب سے یہ مہینہ برکتوں والا مہینہ ہو گیا۔ لہٰذا جب یہ مہینہ برکتوں والا مہینہ ہو گیا اور خاص مہینہ ہو گیا، اس سے پچھلے والی اقوام میں بھی ہر ایک کے لیے نہیں بلکہ خاص لوگوں کے لیے تھا روزہ رکھنا، اولیاء الہی کے لیے تھا کہ اس وقت اولیاء الہی روزہ رکھا کرتے تھے اس ماہ مبارک رمضان میں، کہ جس کے سبب سے وہ اللہ کی طرف تیزی سے سفر کرتے تھے، سیر و سلوک کا سفر طے کرنا۔ لیکن ہمارے اور آپ کے لیے گویا ایک اضافی انسینٹیو کے طور سے پروردگار کی طرف سے یہ جاری کر دیا گیا۔ اچھا، بیچ میں یہ کہ ایک چھوٹا سا اور بھی ایک کانسیپٹ ہے جس کو میں کلیئر کرتی چلوں، یہ ایک بہت بڑا مسکنسیپشن ہے اور خاص طور سے ہماری نوجوان نسلوں کے لیے۔ وہ یہ ہے کہ جیسے انگلش میں پوچھا جاتا ہے تو ہم فوراً کہتے ہیں فاسٹنگ، آئی ایم فاسٹنگ، یا کوئی نان مسلم یہ پوچھتا ہے کہ آپ نے کیا ہے تو ہم فوراً کہتے ہیں آئی ایم فاسٹنگ۔ جیسے ہی ہم کہتے ہیں آئی ایم فاسٹنگ تو یعنی اس کا ترجمہ کیا، روزے کا ترجمہ ہم نے انگلش میں ٹرانسلیشن کیا فاسٹنگ، جبکہ یہ بہت بڑا اشتباہ ہے۔ روزہ فاسٹنگ نہیں ہے، فاسٹنگ بغیر نیت کے صرف بھوکا اور پیاسا رہنا فاسٹنگ کہلاتا ہے، لیکن روزہ صرف بھوک اور پیاس کا نام نہیں ہے۔ فاسٹنگ جسم کے لیے ہے، ٹھیک ہے، اس سے جو بھی فوائد حاصل ہوں گے جسم کو حاصل ہوں گے۔ فاسٹنگ جسم کے لیے ہے جبکہ روزہ روح کے لیے ہے، روزہ روح کی پاکیزگی کے لیے۔ اس لیے امام صادق علیہ السلام یہ فرماتے ہیں کہ جب تم روزہ رکھو تو لازم ہے کہ تمہاری آنکھ، ناک، کان، یہاں تک کہ تمہاری جسم کی جلد بھی روزے سے ہو۔ تو روزے کا فلسفہ ہی یہی ہے کہ نہ صرف یہ کہ ہم بھوکے پیاسے رہے، نہ بلکہ ہم اس پروردگار کی جانب اپنا تنزیہ کرتے ہوئے، اپنا تخلیہ یعنی اپنے آپ کو بری صفات سے پاک کرتے ہوئے، اپنا تزکیہ کرتے ہوئے، اور پھر تحلیہ کرتے ہوئے۔ تحلیہ یعنی حلت، اپنے آپ کو اچھی صفات سے آراستہ کرنا، ٹھیک ہے، حلت پوشاک کے معنی میں ہے، اچھی صفات سے خود کو آراستہ کرتے ہوئے ہم اس طرح سے اس ماہ مبارک رمضان میں اپنی خود سازی کریں، اور یہ بہترین فرصت ہے۔ اسی کے حوالے سے ہم نے الحمدللہ سورہ نور کا انتخاب کیا ہے، جو کہ نور والا سورہ ہے، اور کافی ہم نے الحمدللہ اس میں آگے تک ہم پہنچ چکے ہیں، جیسے جیسے اس سورے کو پڑھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں اور اس کی معرفت کو حاصل کر رہے ہیں، ویسے ویسے ہماری اور آپ کی زندگیاں انشاءاللہ نورانی ہوتی جا رہی ہیں۔ آج 26ویں آیت سے لے کر کے 31ویں آیت تک انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ ایک دفعہ صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد۔ اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجنا۔ آیت نمبر 26 کہ جس میں پروردگار یہ ارشاد فرما رہا ہے، الخبیثات، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات اولئک مبرؤون مما یقولون لهم مغفرۃ ورزق کریم۔ یعنی خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے ہیں، اور خبیث مرد خبیث عورتوں کے لیے ہیں، اور نیک و پاک و طیب عورتیں یعنی نیک عورتیں نیک مردوں کے لیے ہیں، اور نیک مرد نیک عورتوں کے لیے ہیں۔ اولئک مبرؤون مما یقولون،
وہ لوگ اس سے مبرہ ہیں، یعنی اس طرح کی بےہودہ باتوں سے، جیسے کہ ہم آگے اوپر پڑھ چکے ہیں جو آیات ہم نے پڑھی ہیں، ایک تو زنا کے حوالے سے پڑھی ہے، پھر تہمت کے حوالے سے پڑھی ہے، تو یعنی اس طریقے کے برے افعال سے یہ لوگ جو کہ پاک و طیب ہیں وہ لوگ اس سے مبرہ ہیں۔ لہم مغفرۃ و رزق کریم، کیونکہ دیکھیں یہ جو آیت ہے نا الخبیثات للخبیثین، اس میں دو طرح سے اس کی تفسیر بیان ہوئی ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں، ٹرانسلیٹ کرنے والے کہتے ہیں الخبیثات سے مراد یہاں پر بری باتیں ہیں، نہ یہ کہ بری عورتیں۔ جب ہم اس کو اس طرح سے کریں گے کہ الخبیثات للخبیثین یعنی بری باتیں برے مردوں کے لیے، تو یہاں پر جب ہم اس کو اور آگے بڑھتے جائیں کہ بری باتیں برے مردوں کے لیے، اور اسی طریقے سے برے مردوں کے لیے بری باتیں، اور پھر نیک باتیں نیک مردوں کے لیے، اگر اس یہاں پر الخبیثات سے مراد بری باتیں نہیں ہیں بلکہ اس سے مراد بری عورتیں ہیں، یعنی بری عورتیں برے مردوں کے لیے ہیں اور برے مرد بری عورتوں کے لیے ہے، اور اسی طریقے سے آگے یہ کہ یہ لوگ مبرہ ہیں ان جھوٹی باتوں سے جو وہ کہتے ہیں، اور ان کے لیے مغفرت اور عمدہ رزق ہے۔ اچھا، اب یہاں پر جب یہ آیت ہم دیکھتے ہیں سورہ نور کی آیت نمبر 26 کی بری عورتیں برے مردوں کے لیے اور برے مرد بری عورتوں کے لیے، تو یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے۔ ہم یہ جانتے ہیں حضرت نوح علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، ان کی بیویاں، ان کا کردار کیسا تھا؟ خائن تھی، انہوں نے دغا دیا جناب نوح جناب لوط علیہ السلام نیک ایک نہیں، سورہ وہ تحریم کی آیت نمبر 10 میں کہ پروردگار یہ بیان کرتا ہے کہ خدا نے کافروں کے لیے نوح کی بیوی اور لوط کی بیوی کی مثال بیان فرمائی ہے، دونوں ہمارے دو نیک بندوں کے گھروں میں تھی اور دونوں نے ان سے خیانت کی، تو وہ خدا کے مقابلے میں اور ان عورتوں کے کچھ بھی، یعنی کہ خدا کے مقابلے میں ان عورتوں کے لیے وہ کچھ نہ کر سکے، اور ان کو حکم دیا گیا کہ داخل ہونے والوں کے ساتھ تم بھی دوزخ میں داخل ہو جاؤ۔ ایک یہ سورہ تحریم کی آیت نمبر 10۔ اس کے علاوہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حضرت آسیہ علیہ السلام کی مثال، کہ جو زن فرعون تھی، فرعون کی زوجہ تھی، ان کے بارے میں اگلی ہی آیت ہے سورہ تحریم کی آیت نمبر 11، بیان فرماتا ہے پروردگار کہ اور مومنوں کے لیے مثال تو فرعون کی بیوی ہے، اور کہا کہ اس نے خدا سے التجا کی کہ اے میرے رب، میرے لیے بحشت میں اپنے پاس ایک گھر بنا اور مجھے فرعون اور اس کے اعمال سے نجات بخش، اور ظالم لوگوں کے ہاتھ سے مجھ کو خلاصی عطا فرما۔ سورہ تحریم کی آیت نمبر 11۔ تو یہاں پہ اب یہ سوال آتا ہے کہ پھر اس آیت سے کیا یہ تصادم ہو رہا ہے جبکہ پروردگار سورہ نور کی آیت نمبر 26 میں یہ بیان کر رہا ہے؟ تو اس کے لیے مفسرین نے بیان کیا، خاص طور سے آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی اس کے لیے بیان کرتے ہیں، اور دیگر علماء بھی، ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ یہاں پر جو بات ہو رہی ہے خبیثات اور طیبات جو معنی لیا جا رہا ہے وہ در حقیقت جنسی انحرافات کے معنی میں لیا جا رہا ہے۔ بائیں کہ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام کی بیویاں جو کہ نیک نہیں تھیں اور انہوں نے خیانت کی، لیکن ان کی خیانت جنسی انحرافات کے زمرے میں نہیں آتی، یعنی ناجائز تعلقات کا قائم کرنا یا اس طریقے کا عمل کرنا کسی بھی نبی کی بیوی نے، کسی بھی نبی کی زوجہ نے یہ والا گناہ نہیں کیا۔ تو لہٰذا یہاں پر اس آیت میں جو خبیثات اور طیبات اور خبیثون یعنی خبیث مرد اور خبیث عورتیں، یا طیب و پاکیزہ مرد اور طیب و پاکیزہ عورتیں، یہاں پر مراد خاص طور سے اپنی عفت کی، اپنی پاک دامنی کی حفاظت کرنے والے، اور وہ جو اپنی پاک دامنی کی حفاظت نہیں کرتے ہیں، تو یہ یہاں پر مراد ہے۔ کیونکہ ہم اس سے پہلے والی اوپر والی آیات میں یہ بات پڑھ چکے ہیں کہ کون کس سے نکاح نہیں کر سکتا، وہ جو کہ بدقماش یعنی کہ جو برا فعل انجام دینے والے ہیں وہ برا فعل انجام دینے والوں کی طرف مائل ہوتے ہیں، اور جو نیکوکار ہیں وہ نیک لوگوں کی طرف مائل ہوتے ہیں، اور آپس میں ان کا نکاح نہیں ہوتا، یہ نکاح نہیں کرتے۔ یہ ہم پوری تفسیر ڈیٹیل میں بیان کر چکے ہیں کہ کس طرح کے لوگوں سے نکاح نہیں ہو سکتا اور نہ ہی ان کی طرف مائل ہونا چاہیے۔ رسول اللہ کے دور میں بھی اور ائمہ علیہ السلام کے دور میں بھی جب بھی اصحاب نے اس طرح کی بری عورتوں سے نکاح کرنے کی خواہش کا تذکرہ کیا تو ان کو منع فرمایا گیا۔ اب آگے بڑھتے ہیں آیت نمبر 27 بہت ہی امپورٹنٹ ہے اور ہمارے اور آپ کے لیے بہت ہی ایسا موضوع ہے کہ جو ہمیں دین اسلام کس طریقے سے معاشرتی آداب سکھاتا ہے۔ آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلها ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون، کہ اے ایمان لانے والو نہ داخل ہو تم دوسروں کے گھر میں، یعنی تدخلوا بیوتن۔ اب یہاں پہ جو بیوتن لکھا ہے یہ کیا ہے؟ یہ نکرہ ہے، اسم ہے اور نکرہ ہے۔ بیوتن یعنی کہ اسم نکرہ کوئی خاص نہیں ہوتا ہے، جب اسم نکرہ کے طور سے آتا ہے تو اس میں سے یعنی خاصیت ہٹ جاتی ہے اور عمومیت آ جاتی ہے، یعنی کسی کے بھی گھر میں، بیوتن بیت سے ہے، گھر سے ہے، کسی کے بھی گھر میں یوں ہی داخل مت ہو جاؤ، اور سوائے اپنے گھروں کے بے شک اجازت لے لو،
ٹھیک ہے، حتی تستأنسو، اب یہاں پہ جو اجازت لینا اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے اجازت لے لو، اس کو بیان کریں گے انشاءاللہ. حتی تستأنسو، تستأنسو کا مطلب ڈائریکٹ اجازت لینا نہیں ہے بلکہ انسیت لینے کے معنی میں. حتی تستأنسو وتسلمو، اور سلام کر لو، علی اہلیہا، اس گھر کے رہنے والوں پر. ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے لیے خیر ہے، لعلکم تذکرون، اگر تم نصیحت حاصل کرو. تو دیکھیں یہاں پر آداب معاشرت کا ذکر ہو رہا ہے. ہم اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک انسان کو جو اس دنیا میں پیدا کیا ہے اس کے کچھ بنیادی حقوق کے ساتھ پیدا کیا ہے. حالانکہ بہت سارے معاشروں میں ان حقوق کی رعایت نہیں کی جاتی ہے. ان میں سے ایک بنیادی حق جو ہر انسان کے لیے ہے، ہر بشر کے لیے ہے، وہ یہ کہ اس کا ایک گھر ہو، کہ جہاں پہ وہ پرسکون سی فضا میں اور آزادی کے ساتھ اپنے امور کو انجام دے، اور وہاں پر اس کی پرائیویسی ہو، جس کو ہم کہتے ہیں خلوت ہو. ہم اگر ویسٹرن معاشرے میں بھی رہتے ہیں اس کی بہت زیادہ رعایت کی جاتی ہے کہ گھروں کی پرائیویسی ہو، یہاں تک کہ گھروں کو ہر طرف سے بند بھی ہوتے ہیں. اور ایک بہت اچھی بات یہ کہ دوسروں کے گھروں میں کوئی جھانکتا بھی نہیں. کیوں؟ کیونکہ بھئی ہمیں گھر کی ایک پرائیویسی چاہیے ہے، ہم گھر میں سکون سے آرام سے رہنا چاہتے ہیں. بعض دفعہ انسان جب باہر جاتا ہے اس کا حلیہ الگ ہوتا ہے، لیکن جب وہ گھر میں ہوتا ہے تو وہ آرام دہ کپڑے پہنتا ہے، اس میں اپنی آزادی کے ساتھ پھرتا ہے. یہ ہر انسان کا بنیادی حق ہے کہ اس کو بیت، جب بیت کہا جاتا ہے، بیت کا مطلب ہی یہی ہے کہ ایک ایسی آرام اور سکون کی جگہ جہاں پہ انسان آرام کرے، رات بسر کرے، وہ اس کا گھر کہلائے. آرام اور سکون جہاں تو اس کو آزادی میسر ہو. تو دین اسلام اس کی رعایت کرتا ہے، کیونکہ دیکھیے ہر انسان کی ایک انفرادی زندگی ہوتی ہے اور ایک اجتماعی زندگی ہوتی ہے. یہاں پر منافقت کی بات نہیں ہے، یوں نہیں کہا جائے گا کہ یہ شخص گھر میں کچھ اور باہر کچھ اور ہے. یہ ادب کی بات ہے، یہ آداب ہے. جس طریقے سے ایک شخص، ایک زن یا ایک شوہر آپس میں بات کرتے ہیں، گھر میں جس طریقے سے ہنسی مذاق کرتے ہیں یا بچوں کے ساتھ کھیلتے ہیں، اس طریقے سے باہر دوسروں کے ساتھ یا غیروں کے ساتھ اس طرح سے پیش نہیں آیا جا سکتا. وہاں پر ادب اور لحاظ آ جاتا ہے، اس طریقے سے اس انداز میں گفتگو نہیں کی جا سکتی، اسی طریقے سے اس انداز کے لباس بھی نہیں ہم پہنتے. تو یہاں پہ یہ ادب کا تقاضا ہے، اور ہر انسان کا بنیادی حق ہے کہ اس کو گھر کی ایک چار دیواری کا تحفظ حاصل ہو، کہ وہ گھر میں اپنے بیت میں، جس کو بیت کہا جاتا ہے یعنی آرام اور سکون کی جگہ جہاں پہ وہ سکون سے رات گزارے، جس کو وہ اپنا گھر کہتا ہے، وہاں پہ سکون کے ساتھ، آزادی کے ساتھ اپنی زندگی کے مختلف امور کو انجام دے. تو وہاں پر بہت ضروری ہے کہ پرائیویسی بھی ہو. اب اس پرائیویسی کے لیے اسلام نے کچھ اصول بتائے ہیں کہ اگر باہر سے کوئی شخص آتا ہے تو وہ کس طریقے سے اندر داخل ہو. سب سے پہلے تو وہ کیا کرے؟ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ بہتر ہے کہ اس کو اطلاع دی جائے. دیکھیں ہمارے پاس آج کل الحمدللہ موبائل فونز ہیں اور انٹرنیٹ ہے، ٹیکسٹنگ سسٹم ہے بہت زیادہ، تو پہلے سے بہتر ہے کہ اطلاع دی جائے. لیکن اب پرانا زمانہ اگر دیکھا جائے تو وہاں پر یہ سہولت موجود نہیں تھی. تو کم سے کم کیا کیا جائے؟ کم سے کم یہ کیا جائے کہ سب سے پہلے کیا لیا جائے؟ تستأنسو. ٹھیک ہے، جو صیغہ استعمال ہوا ہے وہ حتی تستأنسو، یہاں تک کہ تستأنسو یعنی کہ انسیت حاصل کر. یعنی جب تم اجازت لے رہے ہو تو کس طریقے سے؟ سب سے پہلے تو مؤدبانہ انداز میں گھر کے باہر جب تم آتے ہو تو کیا کرو؟ اپنے آپ کو متعارف کرواؤ. تستانسو یعنی انسیت کرواؤ، اپنے آپ کو متعارف کرواؤ. کس طریقے سے؟ اپنے نام کے ذریعے سے. ایک صحابی رسول ایک دفعہ گھر تشریف لاتے ہیں اور دروازہ دخل باب کرتے ہیں تو رسول اللہ پوچھتے ہیں کون ہے؟ تو کہتے ہیں انا. تو رسول اللہ نے کہا انا انا انا، یعنی رسول اللہ نے اس کو مذمت کی. انا یعنی میں، تو رسول اللہ نے کہا میں کیا یعنی اس طرح سے نہیں، بتاؤ نام، بتاؤ اپنا، اپنے آپ کو نام کے ساتھ متعارف کروائے. ایسا نہ کرے کہ زور زور سے دروازہ کھٹکھٹائے، شور مچایا جائے. اچھے انداز میں، انسیت والے انداز میں، کہ جس سے وحشت، کیونکہ دیکھیں انسیت کا متضاد وحشت ہے. وحشت نہیں ہونی چاہیے، یعنی ایسے نہیں کہ بس آ کر کے زور زور سے دروازہ پیٹ رہے ہیں اور تیز تیز آواز میں بات کریں. نہیں، آرام سے دروازہ کھٹکھٹایا جائے اور باہر سے اپنے آپ کو متعارف کروایا جائے. اور کھڑا کہاں ہو بندہ؟ گھر کے سامنے نہ کھڑا ہو، دروازے کے سامنے نہ کھڑا ہو. رسول اللہ کے ایک صحابی جناب ابو سعید، وہ آپ کے گھر میں داخل ہونے کے لیے اجازت لیتے ہیں اور گھر کے دروازے کے بالکل سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں. پیغمبر فرماتے ہیں اجازت لیتے وقت دروازے کے سامنے نہ کھڑے ہوا کرو، دروازے کے سائڈ میں کھڑے ہو، یا لیفٹ کی طرف کھڑے ہو یا رائٹ کی طرف کھڑے ہو. کیونکہ سنت رسول بھی یہی تھی کہ رسول اللہ جب کسی کے گھر میں داخل ہونا چاہتے تھے یا سیدھے ہاتھ کی طرف الٹے ہاتھ کی طرف کھڑے ہو جایا کرتے تھے، سامنے نہیں کھڑے ہوتے تھے. اس طرح سے اجازت لو، اپنے آپ کو متعارف کرواؤ، اور اس کے بعد جب متعارف کروا دو تو پھر سلام، یعنی جب دروازہ کھل جائے تو سلام، یہاں تک کہ کہا گیا 3 دفعہ سلام کر کے، تاکہ گھر والے تیار ہو جائیں آپ کے آمد کے لیے. اور اس کے بعد پھر گھر میں داخل ہو نگاہیں نیچی کر کے.
تو یہ تو وہ آداب ہیں جو کہ اس آیت میں بھی بیان ہوا ہے، اور آگے کی بھی آپ کو آیت سے تذکرہ کرتی چلوں تاکہ یہ پورا جو مسئلہ ہے ایک کہ اسلام کس طریقے سے ادب و آداب سکھا رہا ہے، معاشرت کے ادب و آداب کے، معاشرے میں کس طرح سے ہمیں رہنا چاہیے، جس کو ہم ایٹیکیٹس کہتے ہیں۔ آگے کی آیت میں یہ کہ یا ایھا الذین آمنوا، یہ تو ہم بتا چکے ہیں، فإن لم تجدوا فیھا احدا فلا تدخلوها حتى یؤذن لکم وإن قیل لکم ارجعوا فارجعوا هو ازکی لکم واللہ بما تعملون علیم۔ پھر اگر تم گھر میں کسی کو نہ پاؤ تو اس میں آیت داخل پوری مت ہو نظر جاؤ نہیں آ رہی جب تک خانم، آیت نظر نہیں آ رہی پوری، جی یہ نظر نہیں آ رہی پوری آیت، آدھا صفحہ نظر آ رہا ہے۔ اچھا تو یہ آپ نے پھر لاک آپ کے کیا ہوا ہے؟ موبائل کا مسئلہ ہوگا، لیکن یہ موبائل کا پرابلم ہوگا، تو اس میں دوبارہ سے شیئر کر دیتی ہوں، اس میں یہ کر سکتی ہوں چلو جی بات۔ پہلے تو پورا آ رہا تھا لیکن اب آدھا نظر آ رہا ہے۔ جی میں دوبارہ سے شیئر کر دیتی ہوں۔ خانم اس کو زوم جب کرتے ہیں نا تو تب وہ آدھی ہو جاتی ہے۔ اچھا ابھی ٹھیک ہے؟ ہاں جی جی ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے خالہ، ٹھیک ہے۔ اچھا اس کو میں اور ابھی صحیح، یہ ہے آیت نمبر 28، ٹھیک ہے۔ آیت نمبر 28 میں کیا ارشاد ہو رہا ہے کہ اگر تم کسی کو گھر میں نہ پاؤ تو اجازت، یعنی جب تک اجازت نہ دی جائے تم کو تو اندر مت آؤ، اور اگر یہ کہا جائے کہ تم واپس لوٹ جاؤ تو لوٹ جاؤ، یہ تمہارے لیے ہی ہوا ازکا لکم، تمہارے لیے یہ پاکیزگی کا سبب ہے، اگر تم سمجھو، اور واللہ بما تعملون، کہ اللہ بڑا جاننے والا ہے، جو کچھ تم کرتے ہو اس پر علم رکھتا ہے۔ تو یہاں پر آپ یہ دیکھیں کہ جو دوسرا اصول بتایا ہے وہ یہ کہ اگر تم یہ دیکھو گھر میں کسی کو نہ پاؤ تو مت داخل ہو۔ اگر کسی کا گھر ہے فرض کرے، اور اگر بالفرض سے گھر والے موجود نہ ہو لیکن گھر کا دروازہ کھلا رہ گیا ہو یا کسی صورت سے، تو پھر اس میں داخل نہ، چاہے ہمارے کسی عزیز قریب، یہاں تک کہ ابھی انشاءاللہ آگے میں اور بیان کروں گی گھر کے جو بالکل محرم رشتے ہوتے ہیں، مثلا بیٹی شادی ہو کر کے اب جا چکی ہے اپنے شوہر کے گھر، یا بیٹا ہے اس کا گھر اپنا الگ ہو چکا ہے، یا والدین ہیں ان کا اپنا ایک گھر ہے، ان کے لیے بھی یہ ممانعت ہے کہ ان کی اجازت کے بغیر، اگر وہ نہیں بھی ہیں موجود، اگر ان کی اجازت نہیں ہے تو آپ گھر میں ان کے داخل نہیں ہو سکتے، بھلے سے گھر کے دروازے کو کھلا بھی پائے۔ لیکن اب یہاں پہ یہ والی جو آیت ہے اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ، کہ اگر تم نہ پاؤ کسی کو گھر میں داخل مت ہو جب تک کہ اجازت نہ دی جائے تم کو۔ اور پھر آگے وَإِن قِيلَ لَكُمْ ارْجِعُوا، کہ اگر تم سے کہا جائے کہ لوٹ جاؤ، ارجو یعنی رجا، لوٹنے کے معنی میں، ارجو تو لوٹ جاؤ، فرجو تو لوٹ جاؤ، کہ تمہارے لیے پاکیزگی ہے، اس میں تمہارے لیے بہتری ہے، پاکیزگی ہے۔ یہاں پہ جو دوسری آیت ہے اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ بعض دفعہ ایسا بھی ممکن ہے کہ گھر میں لوگ موجود ہوں لیکن وہ آپ کی آمد کے لیے آمادہ نہ ہو، تیار نہ ہو، نہیں معلوم کہ گھر میں کس طریقے کے سرکمسٹانسز ہو، اگر کوئی بتائے بغیر کسی کے گھر میں آ گیا ہے، یعنی کسی کے گھر وزٹ کرنے کے لیے چلا گیا ہے، اس نے انفارم نہیں کیا ہے اور وہ گھر والے تیار نہیں ہیں، اب وہ اندر سے کوئی جواب نہ دیں، خاموش رہیں، جبکہ آپ جانتے ہیں، سمجھ میں آ گیا کہ گھر میں لوگ موجود ہیں لیکن جواب نہیں آ رہا ہے، تو کیا کہہ رہا ہے دین؟ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ سامنے قرآن ہے، میں حدیث بھی نہیں ہے، یہ قرآن ہے۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ واپس لوٹ جاؤ، اگر اجازت نہ ملے تو واپس لوٹ جاؤ، یہ نہ کرو کہ پھر اس کے بعد ایک غیبت کا بازار گرم ہو جائے کہ فلاں کے گھر ہم گئے تھے اور اس نے اتنی بد اخلاقی دکھائی۔ نہیں، قرآن اس کی مذمت نہیں کر رہا ہے، ہو سکتا ہے کہ اس کی کوئی مجبوری ہو سکتا ہے کہ وہ اس حالت میں نہ ہو سکتا ہے اس کے کوئی بھی سرکمسٹانسز ہوں، ہاں لیکن یہ کہ اگر ایک دفعہ ہم ان سے باقاعدہ طے کر کے، وقت دن طے کر کے گئے ہوں، یا ہمیں بلایا گیا ہو اور پھر اس طرح سے، تو ان کی طرف سے بد اخلاقی۔ ورنہ اگر کوئی سرپرائز وزٹ کر لے اور پھر اس کے ساتھ ایسا ہو جائے کہ اس کا عزیز دروازہ نہ کھول سکے تو بدگمان نہ ہو جائے، بس یہ جانو کہ یقیناً کوئی وجہ ہوگی جس کے سبب سے وہ آمادہ نہیں تھا اور میں اس کے گھر بغیر بتائے چلا گیا۔ اچھا اب آگے کا کیا ہے؟ آگے یہ ہے لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيهَا مَتَاعٌ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ، نہیں تم پر گناہ ہے کہ تم داخل ہو ایسے گھروں میں جن میں کوئی نہ بستا ہو، جن میں متاع ہو تمہاری، اور اللہ کو معلوم ہے جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے ہو۔ اب یہ کون سی آیت ہے؟ ہاں، تو اب یہ کون سا گھر ہے کہ جن میں کوئی نہ بستا ہو، جبکہ اوپر یہ کہا جا رہا ہے جس میں تم، دونوں میں فرق ہے۔ دیکھیں پہلے والی آیت میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر تم کسی کو نہ پاؤ، یعنی اس گھر میں کوئی رہتا تو ہے لیکن یا تو وہ گھر میں موجود نہیں ہے، یا پھر یہ ہے کہ وہ ہے تو موجود لیکن اس کی اجازت نہیں ہے، یہ کنڈیشن۔ دوسری جو کنڈیشن یہاں پہ بیان ہو رہی ہے آیت نمبر 29 میں، تو یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایسے گھروں میں داخل ہو جانا جہاں کوئی بستا نہ ہو۔ اب یہ کون سے گھر ہیں؟ ایک تو کھنڈرات ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے،
دوسرا سرائے خان، ہوٹل وغیرہ، فرض کریں کہیں پر گئے ہیں اور ہوٹل روم بک کروایا تھا، یا جو بھی وہاں پہ سامان رہ گیا، اگر وہاں پہ کوئی اور نہیں آیا ہے تو آپ جا کر کے وہاں سے اپنا سامان اٹھا سکتے ہیں۔ اسی طریقے کے اور دیگر جگہیں جس کو ہم کہتے ہیں کہ ایک طرح سے کھنڈر ہے یا کوئی غیر رہائشی جگہ ہے، مہمان خانہ ہے یا خرابہ وغیرہ، اس طرح کی جگہوں پر جا کر کے، کیونکہ وہاں کوئی بستا نہیں ہے، وہاں اگر آپ کو کوئی سامان رہ گیا تو وہاں پہ اجازت دینے کی ضرورت نہیں ہے، اور وہاں سے جا کر کے اپنی جو بھی مطلوبہ شے ہے وہ آپ اٹھا سکتے ہیں۔ اب یہاں پر یہ تو چیزیں ہو گئی، یہ تین آیتیں جو آپ نے نظر سماعت کی۔ اب یہاں پہ جو ایک سوال آتا ہے وہ ہے جوائنٹ فیملی سسٹم کا، جو کہ سب سے انٹرسٹنگ ایک ٹاپک بھی ہے، کہ اب ہم وہاں پر کیا کریں جہاں پر جوائنٹ فیملی سسٹم ہے۔ کہ دیکھیے حدیث میں آپ کو سناتی ہوں کہ حدیث سے رسول اللہ کے صحابی، رسول اللہ کے ایک صحابی نے پوچھا کہ جب میں اپنی ماں کے گھر جاتا ہوں تو کیا وہاں بھی میں اجازت لوں اپنی ماں کے پاس جانے کے لیے؟ تو رسول اللہ نے کہا ہاں۔ اس شخص نے کہا کہ یا رسول اللہ، میرے علاوہ میری ماں کا کوئی نہیں ہے، میں ہی ان کا خدمت گزار ہوں۔ تو رسول اللہ نے کہا کہ کیا تم پسند کرو گے اگر تمہاری ماں گھر میں درست حالت میں نہ ہو؟ یہاں پہ آپ یہ دیکھیے کہ ماں اور بیٹے کے درمیان کی بات ہے، مگر رسول اللہ کتنا زیادہ اس کو بیان کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ پھر بھی اجازت لو، پھر بھی خیال رکھو، ایک پردہ ہونا چاہیے۔ یہ تو آپ دیکھیں کہ یہاں پہ ماں اور بیٹے کی بات ہے۔ میں ابھی کی بات کرتی ہوں، آیت اللہ تقی بہجت اور ان کے بیٹے، آپ دیکھیں کہ ان کے یوٹیوب پہ ان کے انٹرویوز بھی ہوں گے، آیت اللہ تقی بہجت کے بیٹے، غالباً علی بہجت ان کا نام ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ کسی سبب سے میں اور میرے والد کو ایک ہی کمرہ شیئر کرنا پڑا، تو میرے والد نے کہا کہ کمرے میں ایک پردہ تان لو بیچ میں، تاکہ میرے اور تمہارے درمیان ایک حجاب رہے۔ اللہ اکبر! اسلام ہمیں کیا سکھا رہا ہے؟ اولیاء خدا کس مقام پر ہے، کس منزلت پر ہے؟ خدا حیا کو پسند کرتا ہے۔ یہ دو مثالیں میں نے آپ کے سامنے اس لیے پیش کی کیونکہ اب جو بات کہنے والی ہوں جوائنٹ فیملی سسٹم کے حوالے سے، یہ ایک تو پورا جو سسٹم ہے جوائنٹ فیملی سسٹم کے، جس میں سب مل کر کے رہیں، ایک ہی گھر میں رہیں، ایک لحاظ سے اچھا ہے، ٹھیک ہے، سننے میں اچھا لگتا ہے کہ سب کا ایک ہی گھر ہے، محبت سے ایک ساتھ میں رہنا ہے، لیکن یہ اسلامی طور طریقہ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اور ضروری نہیں ہے کہ ایک ہی گھر، ایک ہی چھت کے نیچے رہنے والے ان کے دل بھی آپس میں ملے ہوں۔ بعض دفعہ سالوں گزر جاتے ہیں، کئی سال گزر جاتے ہیں، ایک ہی چھت کے نیچے رہنے والے یکجاں نہیں ہو پاتے، ان کے دل نہیں مل پاتے آپس میں، ان کے قلب نہیں مل پاتے، اور ہم بعض دفعہ دیکھتے ہیں کہ کوئی ہم سے بہت دور میلوں فاصلے پر ہے، بعض دفعہ کچھ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جن سے ہم ملے بھی نہیں ہوتے کیونکہ آج انٹرنیٹ کا دور ہے، لیکن وہ ہمارے بہت ہی قلب کے قریب ہوتے ہیں، وہ ہمارے دل کے کتنے قریب ہوتے ہیں۔ تو یہ کوئی یعنی اس کا کوئی اسٹینڈرڈ یہ نہیں ہے کہ اگر ہمیں قریب ہونا ہے تو ضروری ہے کہ ہم ایک چھت کے نیچے رہیں، ہاں لیکن یہ کہ ایک مجبوری آ جائے۔ تو دیکھیے سب سے پہلے تو یہ کہ جیسے میں ایک دو جوائنٹ فیملی سسٹم کے جو گھر دیکھے جن کو ہم سمجھتے کہ ہاں یہ اسلامی طریقہ ہے، مثلاً یہ کہ ایک گھر دیکھا 3 مرلہ ہے، تو اس میں انہوں نے بڑے اچھی طریقے سے کہ پہلا جو گراؤنڈ فلور ہے وہ ایک بیٹا بہو ہے، دوسرے پہ دوسرا اور تیسرے پہ تیسرا، سب کا انٹرنس الگ ہے سیڑھی سے، اور ان کا ظاہر ہے کچن بھی الگ ہو گیا، اور پھر یہ کہ شام کو سب نیچے آ رہے ہیں، بیٹھ رہی ہیں بہویں، اور چائے کے وقت پہ سب مل بھی رہے ہیں، اور ایک طریقے سے ان کی اپنی پرائیویسی بھی ہے، بہترین طریقہ ہے، یہاں پہ اسلامی طریقہ بھی ہے۔ یا پھر یہ کہ اگر ایک مرلے کا بھی یعنی کہ ایک سنگل اسٹوری بھی بنا ہوا ہے تو اس میں کم سے کم پارٹیشن کر دیے جائیں کہ بھئی یہ حصہ تمہارا ہے، عام وقت میں یعنی ایک خاص وقت میں صرف پانی کی اجازت دی جائے اگر کچن کا ایکسس ہے وہاں پر، تو ان سب چیزوں کا خیال کیا جائے، رعایت رکھی جائے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ تمام رشتے ابھی آگے ذکر آئے گا کہ کون کون سے رشتے محرم ہیں اور کون کون سے رشتے نامحرم ہیں۔ سب سے پہلے تو ہمارے اسلامک کلچر میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ اس کے یہ کلچر ہے ہی نہیں، اسلامک کلچر ہے ہی نہیں کہ ہر صورت میں آپ کے پاس استطاعت بھی ہے لیکن پھر بھی ایک ہی گھر میں رہیں۔ ہاں یہ نہیں کہا گیا کہ والدین کو چھوڑ دیا جائے، والدین کو یقین ایک اولاد میں سے کوئی والدین کو اپنے پاس رکھے، بھلے سے قریب قریب رہیں ایک دوسرے کے، لیکن ایک پرائیویسی کا خیال رکھے۔ ایسا نہ ہو کہ بیچاری بہو ہے وہ پورے دن ایک بڑی سی چادر میں پھر رہی ہے، اگر وہ حجاب کرتی ہے تو وہ پورے دن ایک بڑی سی چادر میں پھر رہی ہے، ایک گویا جیسے چاہے گرمی ہے چاہے کچھ، وہ اپنے گھر کی آزادی اس کو احساس ہی نہیں ہو پا رہا ہے۔ دیگر اپنے کام ہے، کبھی چادر سرک رہی ہے، دیگر اس کے کام ہے، گھر کے کام بھی کرنے ہیں، لیکن اس کا لباس بھی بالکل اپنی جگہ پہ بالکل صحیح و سالم بھی رہے۔ پھر گھر میں جو دیگر اس کے نامحرم رشتے ہیں وہ بھی آ رہے ہیں جا رہے ہیں، کیونکہ دیور ہے یا جیٹ ہے یہ تو نامحرم ہے، اس کے لیے تو ممانعت کی گئی ہے۔ اب یہاں پر کتنی مشکل ہو گئی زندگی کی، جب ہم دین اسلام کے اصولوں پر چلنا چاہتے ہیں تو خود اس گھر میں جو مرد حضرات ہیں ان کے لیے بھی مشکل ہو جاتی ہے، جو بیچاری بہو ہے اس کے لیے بھی مشکل ہو جاتی ہے۔ تو اس کا کیا طریقہ ہے؟ طریقہ یہ ہے کہ کہا گیا کہ اپنے اپنے الگ الگ حجرے بنا لو تاکہ تمہارے لیے ایک پرائیویسی ہو جائے، اور ایک دوسرے کے حجروں میں اگر گھر الگ نہیں کر سکتے تو کم سے کم ایک پارٹیشن کہ بھئی یہ علاقہ یا یہ حجرہ سب کہ یہ ہم
مطلب عام وقتوں میں یہاں پر کوئی نامحرم نہ آئے جائے، یا یہ کہ یہ میاں بیوی اور اس کے بچوں کے لیے ہو جائے. اس طریقے کا ماحول رکھنے سے کیا ہوگا؟ ہر طرح سے آسودگی ہوگی، گھر میں ایک چین اور سکون کی فضا بھی رہے گی، اور بچوں کے لیے تربیت کے لیے بھی بہت اچھا ماحول رہے گا. کیونکہ دیکھیے بچوں کی جو تربیت ہے وہ ماں کرتی ہے زیادہ تر. اگر ماں ہی بیچاری اس مصیبت کا شکار رہے گی، جو اگر دیندار بھی ہے، دین کو بھی جانتی ہے، حجاب بھی کر رہی ہے، اور پورے دن اس کو کس طریقے سے گزارنا ہے سارے کاموں کے ساتھ، اس کی چادر ادھر سے ادھر ہلے نہیں. ابھی تو انشاءاللہ حجاب کا بھی ذکر آئے گا. تو یہاں پہ یہ چیزیں ہیں، کچھ امپورٹنٹ چیزیں تھیں، کچھ پوائنٹس تھے جو آپ لوگوں کی نظر سماعت. دیکھیے ایک اور بھی حدیث ہے جو کہ واقعی رسول اللہ کے حوالے سے، کہ جب رسول اللہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے گھر جاتے ہیں، ایک دفعہ بیوی کے گھر جاتے ہیں، تو رسول اللہ کے ہمراہ جابر بن عبداللہ انصاری بھی ہوتے ہیں. رسول اللہ سب سے پہلے اجازت لیتے ہیں، دروازے کو کھٹکھٹاتے ہیں، اجازت لیتے ہیں. جناب سیدہ پھر بیان کرتی ہیں کہ بابا جان میرے سر پہ چادر نہیں. پھر اس کے بعد چادر لے کر کے آتی ہیں. پھر رسول اللہ بیان کرتے کہ میرے ساتھ یہ صحابی، میرے ایک صحابی بھی ہیں. پھر اس کے بعد جناب سیدہ اور زیادہ حجاب کا اہتمام کرتی ہیں، اور پھر اس کے بعد سلام کر کے پھر رسول اللہ داخل ہوتے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ رسول اللہ جیسی شخصیت اور جناب سیدہ کے گھر میں جب داخل ہو رہے ہیں، اپنی بیٹی کے گھر میں داخل ہو رہے ہیں، تو کتنا اہتمام کر رہے ہیں. تو ہمارے اور آپ کے لیے بھی اسی طرح سے ابھی آگے انشاءاللہ ایک اور بھی اسی سورہ نور میں آیت نمبر 59 کی، یہاں تک کہ اپنے گھروں میں جب آپ ہیں تو ہمارے بچے یعنی پیرنٹس کے روم میں کس طرح سے جائیں، یا اگر میاں بیوی کا روم ہے، بہو بیٹے کا روم ہے، یا جو بھی زوجین کا کمرہ ہے، وہاں بھی ہمیشہ اجازت لے کر داخل ہو، بنا اجازت کے داخل نہ ہو. درست. آگے بڑھتے ہیں. صلوات پڑھیں محمد علیہ اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. آگے والی آیت کیا کہتی ہے جی؟ یہاں پہ یہ ٹاپک چینج ہو گیا، وہ والا ٹاپک ہمارا تمام ہوا کہ گھروں میں جب داخل ہونا ہے تو کس طرح سے داخل ہونا ہے، اس کے کیا آداب ہیں، اور معاشرے پہ اس کا کیا اثر پڑتا ہے. دیکھیے یہ سب چیزیں ایک دوسرے سے ریلیٹڈ ہے. بعض دفعہ ہم اس طرح کی چیزیں لوگ بیان کرتے ہیں کہ کیا ہوا، اچانک سے نگاہ پڑ گئی، گھر میں داخل ہوئے اور اچانک سے نگاہ پڑ گئی، اس فلاں نے مجھے اچانک سے دیکھ لیا، یا میں نے اسے اچانک سے دیکھ لیا اور دیکھتا رہ گیا. بھائی کیوں دیکھ لیا اچانک سے، کیوں کر لی ایسی حماقت، اور کیوں ہو گیا یہ؟ دین اسلام نے ہر اس طریقے کے چور رستوں کو بند کیا ہوا ہے تاکہ ایک پاکیزہ معاشرہ تشکیل پائے، تاکہ ادب کے دائرے میں رہتے ہوئے ایک بہترین معاشرہ تشکیل پائے جس کے اندر پاکیزگی ہو، اور جو معاشرہ پاکیزہ ہوتا ہے وہی معاشرہ نورانیت کے حامل ہوتا ہے. تو یہاں پر یہ چیز بھی ظاہر ہے، جو کچھ آیات اس سے پہلے بیان کی جا چکی ہیں اس سے اس کا ایک تعلق ہے کہ گھروں میں جب داخل ہو تو کس طرح سے داخل ہو، اجازت کے بغیر داخل نہ ہو، اور باقاعدہ پورے پروٹوکول سے داخل ہو. اب یہاں پر جو آیت آ رہی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم ذلک ازکی لهم ان اللہ خبیر بما یصنعون. یہاں پر پروردگار سب سے پہلے مومن مردوں کو حکم دے رہا ہے کہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھو، اپنی نظروں کو نیچے کر لو، اور اپنی وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اس کی جو ٹرانسلیشن کی جاتی ہے کہ اپنی عصمتوں کی، اور بعض اس کی ٹرانسلیشن یہ کی جاتی ہے کہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو. اس کو بھی میں ابھی بیان کرتی ہوں کہ اس کا مطلب شرمگاہ ہے. عموماً اس کا ترجمہ، بہترین ترجمہ یہ ہے کہ اپنی عفت اور پاک دامنی کی، یحفظوا فروجہم، اپنی عفت اور پاک دامنی کی حفاظت کرو. ذالک ازکی لہم، کہ یہ تمہارے لیے پاکیزہ بات ہے. ان اللہ خبیر بما یصنعون، بے شک اللہ باخبر ہے اس سے جو کچھ یہ کرتے ہیں. تو اب یہاں پر سب سے پہلے تو یغضو یعنی اس کے جو حروف اصلی کے حوالے سے جو اس کے معنی بنتے ہیں، جو لغوی معنی ہیں، یعنی کسی چیز کو کم کرنے کے ہیں، نقصان کے معنی میں ہے جی. اور کبھی کبھار آواز کو بھی کم کرنے کی، یغضو غز کے مادے سے، غین اور ضاد، اور کبھی آواز کو بھی کم کرنے کے معنی میں ہے، نقصان کے معنی میں ہے، کسی چیز کے کم کرنے کے معنی میں ہے، آواز کو کم کرنے کے معنی میں ہے، اور پھر اصطلاحاً نگاہوں کو کم یا نیچے کرنے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. نگاہوں کو نیچے کر لو، یا اپنی سائٹ کو ایک طریقے سے لمیٹڈ کر لو. اصل صحیح معنی یہ ہے کہ اردو میں کہا جائے گا نگاہوں کو نیچے کر لو، لیکن اس کا جو صحیح معنی ہے وہ یہ ہے کہ اپنی سائٹ کو لمیٹڈ کر لو، یعنی دیکھو تو لیکن اس کو لمیٹڈ کر لو، وہاں نہ دیکھو جہاں پر حرام قرار دیا ہے. اور پہلے کس کو حکم دے رہا ہے پروردگار؟ مردوں کو حکم دے رہا ہے پہلے، تاکہ کیا ہو، یحفظوا فروجہم. اب دیکھیے یہ جو یحفظوا فروجہم، یہ مختلف تفاسیر میں آیت اللہ ناصر مکارم شرازی بھی، علامہ
محسن علی نجفی بھی اپنی تفسیر میں بیان کرتے ہیں اور دیگر علوم کہ یہاں پہ جو فروج کی حفاظت کرنا، یہاں پہ جو فروج ہم کا صیغہ ہے، یعنی کہ اپنی شرمگاہ، قرآن میں جہاں کہیں بھی فرج کا ذکر، فروج ہم کا ذکر آیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو. لیکن یہاں پہ خاص طور سے جو حفاظت کا معنی ہے کہ جو دونوں آنکھیں ہیں اس کی حفاظت کرو، اور اس کے ذریعے سے پاک دامنی کی حفاظت کرو، یعنی اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو. وہ یہاں فضو فروجہم، سوائے بس اس آیت میں یہ خاص ہے کہ یہاں پر مراد کہا گیا کہ یہاں پر مراد آنکھوں، یعنی جو دونوں آنکھیں ان کی حفاظت کرو. ٹھیک. اچھا، یہ تمہارے لیے بہتر ہے. یہاں پہ یہ کہ نگاہ حرام، نگاہ حرام کے حوالے سے کہ کتنی ہی ساری ایسی احادیث ہے جو کہ بیان ہوئی ہے. رسول اللہ نے فرمایا النظرۃ السہم من سہام ابلیس، کہ نگاہ حرام شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے. سب سے پہلے جو بات شروع ہوتی ہے وہ کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ نگاہ حرام سے شروع ہوتی ہے. حرام نگاہ کا کسی پہ پڑنا ہو. پھر دوسری آیت میں خواتین کے لیے بھی، ایسا نہیں کہ یہ حکم خواتین کے لیے. وقل المؤمنات یغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن ولا یبدین. پھر اس میں پوری باقاعدہ اس میں بیان ہوا کہ کن کن سے حجاب ہے اور کس طریقے کا حجاب کرنا چاہیے. پوری پردے کی آیت اس میں بیان ہوئی ہے، اور وہ کون سے محرم رشتے. لیکن یہ والا ٹکڑا دونوں میں کامن ہے کہ اپنی نگاہوں کو نیچے کر لیں، یعنی کہ جو پاک دامن عورتیں ہیں، مومن عورتیں ہیں، وہ اپنی نگاہوں کو نیچی کر لیں. تو سب سے پہلے جو بات شروع ہوتی ہے وہ شروع ہی ہوتی ہے نگاہوں سے، کہ نگاہ حرام پہلی نظر، حدیث میں پہلی نظر تیرے حق میں ہے اور دوسری نظر تیرے خلاف ہے، دوسری نگاہ کا محاسبہ کرے. یعنی کہ ایسا نہیں ہے کہ کسی پر اگر بلا اختیار نگاہ اٹھ جاتی ہے تو اس کا مطلب کہ وہ گناہ میں مبتلا ہو گیا. پہلی نگاہ بلا اختیار اٹھتی ہے، لیکن اگر دوسری نگاہ جمع کر کے دیکھی گئی، دیکھا گیا سامنے نامحرم کو، تو پھر وہاں پر محاسبہ ہوگا. پھر وہاں پر کیا ہوگا؟ سہام ابلیس، سہم یعنی کہ تیر کو کہا جاتا ہے، یعنی نگاہ حرام ابلیس کے تیروں میں سے ایک تیر ہے. آیت اللہ مرتضیٰ مطہری اسی طرح سے بیان کرتے ہیں، یہی اسی حدیث کو بیان کرتے ہوئے نگاہ حرام کے بارے میں کہتے ہیں کہ بس سمجھ لو کہ یہ تیر کس طرح سے کام کرتا ہے. اس طرح سے کام کرتا ہے گویا مومن ایک بہت ہی خوش و خرم ہرن کے مانند وہ جنگلوں میں کود رہا ہے، گھوم رہا ہے، پھر رہا ہے، خوش ہے، یعنی گویا اللہ کی نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہا ہے اور ایک معنویت سے لطف اندوز ہو رہا ہے. وہ تو مثال دے رہے ہیں نا، معنویت سے گویا مومن لطف اندوز ہو رہا ہے، اللہ کی عبادت کی لذت کو حاصل کر رہا ہے. یکایک کیا ہوا؟ سہام ابلیس، النظرۃ السہم من سہام ابلیس، نگاہ حرام، نامحرم کی طرف نگاہ پڑی تو کیا ہوا؟ ابلیس کے بدترین تیروں میں سے، شیطان کے تیروں میں سے شیطان نے ایک تیر کا وار کیا، زخمی ہوا، خون نکلا، قوت کمزور ہو گئی. اب یہاں پہ اس کی قوت جب کمزور ہو گئی، پہلی نگاہ اگر حرام پڑی تو یہاں پہ اس کی قوت کمزور ہو گئی. اگر اس نے اپنے آپ کو بچا لیا کہ پھر دوبارہ نگاہ نہ اٹھے، تو ہو سکتا ہے کہ وہاں سے وہ اس کا زخم بھر جائے اور وہ پھر بھی سسٹین کر لے، یعنی پھر بھی وہ بچ جائے. لیکن جیسے ہی وہ دوسری نگاہ ڈالتا ہے، دوبارہ سے شیطان وار کرتا ہے اور اپنا تیر چلاتا ہے، تب دوسری دفعہ وہ مومن ڈھہ جاتا ہے، وہ ہرن ڈھہ جاتا ہے، زخمی ہو کر گر پڑتا ہے، اور جو اس کا خوش خوش الہانی کے انداز میں اللہ کی عبادت کرنا اور اس کی شیرینی کا احساس کرنا، وہ سب ظاہر ہو جاتا ہے. اسی لیے حدیث ہے کہا کہ جو علماء یہ کہتے ہیں کہ جو نگاہ حرام ہوتی ہے عبادت کی حلاوت کو ختم کر دیتی ہے. اور اس کے برعکس جو حدیث بیان ہوئی ہے، رسول اللہ یہ کہتے ہیں کہ لہٰذا جو شخص خوف خدا کے سبب نامحرم پر نگاہ نہ ڈالے تو خدا اسے ایمان کی شیرینی اور حلاوت عطا کرتا ہے جو مومن اپنے دل میں محسوس کرتا ہے. یعنی نگاہ حرام ڈالنے سے ایمان کی شیرینی اور حلاوت چلی جاتی ہے، زائل ہو جاتی ہے. اس کے علاوہ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ جو شخص نامحرم عورت کو لذت کی نگاہ سے دیکھے گا تو بروز قیامت اس کی آنکھوں کو آتش جہنم کی سرخ سلاخوں سے داغا جائے گا. یہ تو آخرت کا عذاب ہے. اس کے علاوہ امام صادق علیہ السلام یہ کہتے ہیں کہ لذت کی نگاہ شیطان کے زہر آلود تیروں میں سے ایک تیر ہے. کتنی ہی ایسی نگاہیں ہیں جو اپنے ساتھ حسرت و یاس لے کر آتی ہیں، حسرت و افسوس لے کر آتی ہیں. یعنی یہ جو جس طرف یہ ٹاپک میں چاہ رہی ہوں بیان کرنا، وہ کیا ہے، جیسے کہ آج ہمارے نوجوانوں کا بھی مسئلہ ہے، اور ضروری نہیں ہے کہ یہ صرف نوجوانوں کا مسئلہ ہو یا غیر شادی شدہ کو، کیونکہ ماحول اور ہمارا پورا جو میڈیا ہے وہ اتنا خراب ہو گیا، ماحول ہی سارا خراب ہو گیا، کرپٹ ماحول ہو چکا ہے. کوئی بھی کسی کی بھی عزت و ناموس جیسے کہتے ہیں کہ محفوظ نہیں ہے، اور اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہم کہیں کہ یہ دیار غیر ہے، وہ مسلمانوں کا ملک ہے. آپ باہر نکلتے ہیں تو دیکھیں گے کس طریقے سے بددیانتی، آنکھوں کی خیانت کس قدر ہے.
تو یہاں پر یہ کہ پہلی تو جو نگاہ ہے، جو ہم نگاہ حرام، بات نگاہ حرام سے ہی شروع ہوتی ہے۔ ایک دفعہ جب نگاہ حرام ڈالی، نامحرم پہ نگاہ ڈالی، ظاہر ہے خدا نے ایک اٹریکشن رکھی ہے، اس کے بعد پھر بات آگے بڑھی، اور پھر کیا ہوا؟ جتنے بھی حرام ریلیشن شپس ہیں اس میں سوائے حسرت و یاس کے اور کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ دنیا میں بھی حسرت و یاس حاصل ہوتی ہے، اور آخرت کا عذاب تو ہے ہی۔ مولا متقیان یہ کہتے ہیں کہ جو عورت اگر اپنے مرد کے علاوہ کسی اور مرد کو نظر بھر کر لذت سے دیکھے تو خدائے رحمان اس پر غضبناک ہوتا ہے۔ اور اسی طریقے سے کئی احادیثیں ہیں کہ یعنی دونوں کے بارے میں یہاں پہ کوئی تفریق نہیں ہے، دین اسلام تو ویسے بھی کوئی تفریق کرتا ہی نہیں ہے اس حوالے سے، کہ ارشاد اللہ رب العزت ہے کہ فرماتا ہے پروردگار کہ اے داؤد، کچھ ایسے بندے ہیں کہ جن کو ان کی نمازیں میں ان کے منہ پہ دے مارتا ہوں۔ کہا کہ پروردگارہ وہ کون سے بندے ہیں؟ کہا کہ اے داؤد، یہ وہ لوگ ہیں جو دوسروں کی عورتوں کو شہوت سے دیکھتے ہیں۔ یعنی جب کوئی، اب آپ یہ دیکھیں کہ ہمارا ماحول کیسا ہے، ہمارا ماحول ایسا ہے کہ ہمارے ہاں گویا مردوں پر واجب ہو جاتا ہے، اگر کوئی عورت حجاب کر کے نہیں آئی ہے تو گویا ان پر واجب ہو جاتا ہے کہ اس کو دیکھا جائے، کیونکہ یہ حجاب کر کے نہیں آئی ہے۔ کس نے کہا؟ پروردگار پہلے مردوں کو یہ حکم دے رہا ہے، سامنے عورت حجاب میں ہو یا نہ ہو، تمہیں کیا کرنا ہے؟ تمہیں اپنی نگاہوں کو نیچے کرنا ہے، تمہیں اپنی عفت و پاک، یعنی مرد اپنی عفت و پاک دامنی کی حفاظت کرے، نگاہوں کو نیچا رکھے، اس کی طرف نگاہ نہ کرے، اپنے ایمان کی حفاظت کرے۔ پہلے مردوں سے کہا جا رہا ہے، اور پھر اس کے بعد دوسرے لمحے میں عورتوں سے بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ بھی اپنی نگاہوں کی حفاظت کرے۔ اچھا، جو حفاظت کرتا ہے اس کو کیا حاصل ہوتا ہے؟ جو شخص اپنے، یہاں پہ اب حدیث کے جملے ہیں، یہ فرمایا رسول اللہ یہ فرماتے ہیں کہ جو شخص یعنی کسی نامحرم سے اگر کسی ریلیشن شپ میں یعنی عشق میں مبتلا ہو جائے، مگر اس نے خود کو عفیف اور پاکیزہ رکھا اور حفاظت کی، تو وہ شہید اس دنیا سے جائے گا۔ اور اس کے علاوہ نامحرم کی طرف نگاہ اٹھنے سے جو بچانا ہے، اس کا کتنا زیادہ چہرے کا نور حاصل ہوتا ہے، معنویت کا حاصل ہونا، زوجین کے تعلقات میں خوشگواری کا حاصل ہونا۔ اور پھر نیز رسول اللہ یہ فرماتے ہیں کہ ہر آنکھ روز قیامت روئے گی مگر سوائے اس کے کہ جو خوف خدا میں آنسو بہائے، جو نماز شب میں جاگے اور جو خدا کی حرام کردہ چیزوں کو دیکھنے سے بند رہے۔ اور پھر سورہ نازیات میں پروردگار یہ ارشاد فرماتا ہے کہ جس شخص نے اپنے نفس کو بری خواہشات سے پاک رکھا اپنے رب کے خوف سے، تو اس خوف سے کہ حق تعالیٰ کے سامنے جواب دہ ہونا ہے، تو ایسے شخص کا ٹھکانہ جنت ہے۔ یہ سورہ نازیات کا آپ جانتے ہیں کہ قرآن میں کوئی منوان ترجمہ نہیں ہے۔ سورہ نازیات کی آیت نمبر 40 اور 41 کا جو مطلب ہے اس میں اسی طرح سے کہ جو شخص اپنی خواہشات نفسانی کو اللہ کے خوف کے سبب سے اپنی خواہشات پہ قابو پائے، اس خوف سے کہ اس کے حضور حاضر ہونا ہے، تو اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ اسی طرح سے امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ نامحرم خواتین کے بالوں کی طرف نگاہ کرنا اس لیے منع کیا گیا ہے کیونکہ اس کے ذریعے سے حرام میں پڑنے کا خطرہ ہے۔ یعنی کتنی ہی ساری ایسی احادیثیں ہیں جو اس حوالے سے بیان ہوئی ہیں کہ جس میں بیان ہو رہا ہے کہ جو شخص اس طرح سے نگاہ حرام کرتا ہے تو اس کا کیا انجام ہوتا ہے، اس کا ایمان زائل ہو جاتا ہے، اس کو عبادت کی لذت زائل ہو جاتی ہے، اس کے رزق میں بھی کمی آ جاتی ہے، اس کے چہرے سے نورانیت چلی جاتی ہے۔ اور پھر ایک قصہ جو کہ امام رضا علیہ السلام کے حوالے سے ہے، اپنے سماعت کرنا چاہوں گی کہ ایک شخص خواب میں دیکھتا ہے کہ امام رضا کی زیارت کے لیے جاتا ہے، امام خواب میں دیکھ رہا ہے کہ امام رضا کی زیارت کے لیے جاتا ہے، مشہد جاتا ہے اور دیکھتا ہے کہ مولا بیٹھے ہیں کرسی پر، اور جا کر کے قریب جا کے سلام کرنا چاہتا ہے، تو دیکھتا ہے کہ وہ خواب میں یہ دیکھتا ہے، خواب میں انسان کو کنٹرول نہیں ہے، خواب میں یہ دیکھتا ہے کہ یکایک اس نے مولا کی کرسی کو ایک ٹھوکر لگائی اور مولا زمین پر گر پڑے۔ اللہ اکبر! بہت پریشان ہوتا ہے، شاید اس خواب کو دوبارہ دیکھتا ہے، جب دوبارہ دیکھتا ہے تو اس قدر پریشان ہوتا ہے، روتا ہوا جاتا ہے ایک عالم دین کے پاس اور اپنا خواب بیان کرتا ہے کہ میں نے ایسا سا خواب دیکھا، بہت عجیب یہ خواب میں نے دیکھا، اور یہ میں کیسے گستاخی کر سکتا ہوں، میں کبھی سوچ نہیں سکتا ہوں کہ میں اپنے مولا کے ساتھ یہ گستاخی کروں، اور روئے جاتا ہے۔ تو پھر اس عالم دین نے کہا کہ تم حال میں کب گئے تھے مولا کی زیارت کے لیے؟ کہا کہ کچھ ماہ پہلے میں زیارت کے لیے گیا۔ کہا کہ اچھا، جب تم زیارت کے لیے گئے تو وہاں کے کچھ حالات بتاؤ، تم نے کوئی ایسا عمل تو انجام نہیں دیا زیارت کرتے ہوئے؟ تو پھر وہ شخص جھجکتے ہوئے اس نے کہا کہ وہاں پر جب میں زری کے پاس گیا اور مولا کی زیارت کر رہا تھا تو ایک عورت کے چہرے پہ میری نگاہ پڑی اور میں نے اس کو نگاہ بھر کے دیکھا۔ کہا کہ یہ اسی کی تعبیر ہے، تم نے یہ جو کام کیا یہ بالکل اسی کے مترادف ہے، گویا تم نے اپنے مولا کو ٹھوکر مار کے گرا دی۔
اس طرح کی تکلیف پہنچتی ہے۔ اور صرف اتنا ہی نہیں، کتاب لیال الاخبار کی حدیث آپ کے سامنے بیان کر دوں کہ مولا متقیان کیا کہتے ہیں۔ مولا متقیان مولا علی علیہ السلام کے، جن کی شہادت کے یہ ایام بھی اب داخل ہو رہے ہیں، مولا یہ کہتے ہیں شہوت انگیز نگاہ سے دیکھنا ایسا ہی ہے جیسے اس نے 60 مرتبہ علی کو قتل کیا۔ اتنا بڑا گناہ ہے، اور بعض دفعہ ہمارے معاشرے میں کس طریقے سے رائج ہے۔ اب یہ احادیث آپ کو سنا کر کے بھی، یقیناً آپ سن کر کے بھی گویا لرزہ طاری ہو رہا ہے کہ ہم ایسا سوچ نہیں سکتے۔ لیکن مولا یہ کہہ رہے ہیں کہ جو عمل ہم انجام دے رہے ہیں نا، صرف ہم زبان سے محبت کا اقرار کر رہے ہیں یا آنکھوں سے گریا کر رہے ہیں مولا کے غم میں، لیکن مولا یہ کہہ رہے ہیں کہ تمہارے یہ جو اعمال ہیں نا، ہمیں اس طرح سے تکلیف پہنچاتے ہیں، اس طرح سے ہمیں دکھ پہنچاتے ہیں۔ تو مولا کیا چاہتے ہیں، ہمارے وقت کا امام ہم سے کیا چاہتا ہے کہ اپنے اعمال کو درست کرو، تمام مرد عورت، مرد و زن تمام۔ لیکن ہمارے معاشرے میں آپ یہ دیکھیے کہ اس کی کوئی حیثیت، اس کو کس طریقے سے اس کا مذاق بنایا جاتا ہے۔ جب بھی کوئی مذاق کرنا ہو تو اسی طریقے کے مذاق کیے جاتے ہیں، اس کو مذاق میں لیا جاتا ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ جو شخص ہنستے ہوئے گناہ کرتا ہے وہ روتے ہوئے دوزخ میں داخل کیا جائے گا۔ پروردگار سے اپنی گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے، اور خاص طور سے یہ عشرۂ مغفرت جو اس وقت ہمارے پاس یہ فرصت موجود ہے، ماہ مبارک رمضان، اور اپنی جو بھی گناہ ہیں، گناہ کو چھوٹا تصور کرنا خود گناہ کبیرہ میں سے، اس پر ندامت کا اظہار کیا جائے، اس پر توبہ استغفار کی جائے۔ اب ایک اور کیس بھی آپ کے سامنے بیان کرتی چلوں، وہ کیس یہ ہے کہ پسند کی شادی جب ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے پسند کی شادی ہو گئی، ٹھیک ہے اب خیر پر ہے، لیکن جو کچھ پہلے پیچھے گزر چکا ہے، یعنی یہاں پر یہ کوئی معیار نہیں ہے کہ چونکہ اب شادی ہو گئی ہے لہٰذا شادی سے پہلے جو بھی کچھ تھا، چاہے منگیتر رہے ہوں یا رشتہ طے ہوا ہوا ہو، حلال تو نہیں تھا نا، نکاح تو نہیں ہوا تھا، اب اس میں ملنا جلنا یا جو بھی قربت اختیار کرنا جتنا کہ جس کو حرام، یا کہ نکاح بھی حرام ہے وہ ابھی بھی نامحرم ہے، چاہے گھر والوں نے پکڑ کے انگوٹھی پہنا دیا، انگوٹھی پہنا دینے سے وہ محرم نہیں ہو جاتی، یا وہ شخص محرم نہیں ہو جاتا جب تک کہ صیغے جاری نہ ہو۔ اگر نکاح ہو گیا تو محرم ہے، مل سکتے ہیں، بالکل مل سکتے ہیں، اور جو بھی کچھ جو جائز ہے کیونکہ زوجین ہو چکے ہیں۔ اب یہ ایک الگ بات ہے کہ رخصتی سے پہلے وہ سب معاشرے کی بات ہے، لیکن اب جائز ہے۔ لیکن اس سے پہلے چاہے منگنی کتنے ہی بڑے پیمانے پہ کی جا چکی ہو، چاہے پیدائشی طور پر کہہ دیا ہو کہ یہ فلاں میری لڑکی جو ہے وہ تمہارے گھر جائے گی، یا یہ جو ہے تمہارے بیٹے سے میری شادی، بچپن کے جو رشتے طے کر دیے جاتے ہیں، اس کا کوئی ویٹیج نہیں ہے، یہاں پہ یہ حلال نہیں ہوا رشتہ، ٹھیک ہے۔ اب جب شادی ہو گئی ہے تو اپنے ان گناہوں کو سوچ کر کے اس پر استغفار کرو، کیونکہ وہ گناہ تھا۔ یعنی معاشرہ کیا سمجھتا ہے اس سے مطلب نہیں ہے، وہ پروردگار کی نگاہ میں گناہ تھا، اللہ کی طرف سے اجازت نہیں تھی، خدا کی راضی نہیں تھا اس رشتے سے یا اس ریلیشن شپ سے کہ جو اس وقت نامحرم رہتے ہوئے انجام دیا، تو اس پر بھی توبہ اور استغفار کرنا چاہیے۔ ایک دفعہ صلوات بھیجے محمد وعلی محمد پر۔ اللهم صل على صل على محمد وآل محمد عجل فرجهم۔ کوئی خواہر ایک اس آیت کو پڑھ دے، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہن، آیت نمبر 31۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن ولا یبدین زینتہن الا ما ظہر منها ولیضربن بخمرہن علی جیوبہن۔ ابھی یہاں تک کہ یعنی کہہ دو مومن عورتوں سے کہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں اور اپنی عفت اور پاک دامنی کی حفاظت کریں، اور اپنے ظاہر نہ ہونے دیں اپنی زینتوں کو، مگر وہ الا ما ظہر منها، مگر وہ کہ جو ظاہراً کھلی ہوں، اور اوڑھے رہا کریں اپنی اوڑھنیاں اپنے سینوں پر، یعنی خمر جس کو کہا گیا ہے جو کہ خمار سے ہے، اوڑھنیاں یہاں پہ جس کا ترجمہ اوڑھنیاں کہا گیا ہے، بخمرہن علی جیوبہن، یعنی خمر خمار سے ہے، اور خمار ایک ایسے مکھنا کو کہتے ہیں، بڑا سا جو اسکارف ہوتا ہے کہ جس کے ذریعے سے آپ کے گردن اور سینہ، سر گردن اور سینہ ڈھک جائے، چھپ جائے، سر گردن اور سینہ چھپ جائے، بڑا سا مکھنا، اس کو خمار کہتے ہیں۔ کہاں؟ اپنے گردنوں میں، یعنی کہ اپنے اوپر، اپنے سینوں پر، جیو بہننا اپنے سینوں پر تان دو اپنی اوڑھنیاں، اور نہ ظاہر ہونے دو اپنی زینتوں کو، سوائے اپنے شوہروں یا اپنے باپوں کے یا اپنے شوہروں کے باپوں کے یا اپنے بیٹوں کے یا اپنے شوہروں کے بیٹوں کے، اور اپنے بھائیوں کے، اپنے بھتیجوں کے اور اپنے بھانجوں کے، یا اپنی عورتوں یا اپنی لونڈی غلاموں کے، یا ان غلاموں کے کہ جو خواہش مند نہ ہو، خواہش نہ رکھتے ہوں، اور وہ چھوٹے لڑکے جو کہ ابھی نابالغ ہوں اور عورتوں کی پوشیدہ چیزوں سے واقف نہ ہوں،
اور اپنے پیروں کو مار کر نہ چلو زمین پر کہ جو تمہاری پوشیدہ زینت ہے وہ ظاہر ہو جائے، اور توبہ کرو اللہ کے آگے سب کے سب اے ایمان والو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ اصل میں یہ آیت بھی لمبی آیت ہے، اسی لیے جو خواہر جن سے آپ خاران ماشاء اللہ سے کافی اس حوالے سے سوچ سمجھ رکھتی ہیں، اس لیے پہلے ہی کوئی آگے نہیں آیا۔ اب چونکہ وقت میں بھی زیادہ گنجائش نہیں ہے، اس لیے اس کو میں پورا تلاوت نہیں کر رہی ہوں، بس اس کے میں نے معنی آپ کے سامنے پیش کر دیے ہیں کہ یہ خاص آیت ہے کہ جس میں حجاب کا حکم ہے، اور حجاب کے حکم کے ساتھ ساتھ وہ تمام کہ جو محرم رشتے ہیں ان کا ذکر ہوا ہے۔ اور یہ دیکھیں کتنی لمبی لسٹ ہے محرم رشتوں کے لیے، کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم تیار ہوں، ہم زیب و زینت کریں، جو بھی کچھ ہم اوڑھنا پہننا چاہتے ہیں، تو ہمارے پاس یہ تمام محرم رشتے ہیں۔ سب سے پہلے تو آ جاتے ہیں کہ لباس کیسا ہونا چاہیے نامحرموں کے لیے، جب ہم باہر جاتے ہیں تو ہمارے لیے حجاب کیا ہونا چاہیے۔ حجاب اس طریقے کا ہونا چاہیے کہ اپنے اوپر اوڑھنیاں اوڑھ لو جس سے ہمارا سر، ہمارا سینہ اور سامنے کا پورا جسم یعنی وہ چھپ جائے، اور ہماری کوئی زینت ظاہر نہ ہو الا ما ظہر منہا۔ یہ جو کہا گیا ہے الا ما ظہر منہا، وہ کہ جو خود ظاہر ہو جائے، اس کے بارے میں کئی احادیث بیان ہوئی ہے، جس کے اندر بیان ہوا ہے کہ چہرہ اور ہاتھ، جو ہمارے ہینڈز ہیں، ہتھیلیز کو ہم کہتے ہیں، بس یہ حصہ ہو، اس کے علاوہ باقی حصے ظاہر نہ ہو۔ یہاں پر یہ ہے کہ الا ما ظہر منہا میں ایک تو یہ چیزیں آ جاتی ہیں کیونکہ یہ احادیث سے ہے کہ وہ جو ظاہر ہو جائے۔ چہرے کا پردہ واجب نہیں ہے، ہاں مگر یہ کہ کچھ ایسے علماء ہیں اور کچھ ایسے مراجع ہیں کہ جنہوں نے چہرے کے پردے کو بھی واجب کہا ہے، مگر یہ کہ اکثریت چہرے کے پردے کو واجب نہیں کہتے ہیں، مگر بہت مستحب ہے، اگر کرے تو بہت زیادہ ثواب۔ اور بعض جگہ پہ چہرے کا پردہ واجب یوں ہو جاتا ہے کہ اگر آپ دیکھیں کہ وہ جگہ وہاں پہ اگر چہرے کا کھولنا فتنہ قرار پائے، اور کوئی خاتون جو چہرے میں اتنی دلکش ہو اور وہ جگہ بھی ایسی ہو، تو پھر وہاں پر اگر فتنے میں پڑنے کا خدشہ ہے تو وہاں پر بھی چہرے کا پردہ واجب ہو جاتا ہے۔ باقی کے صرف ہاتھ کھلے رہیں۔ اچھا، کون کون سے رشتے جو کہ محرم رشتے ہیں؟ وہ یہ رشتے ہیں، یعنی شوہر کے والد، صرف شوہر کے والد، ایک تو ہمارے جو اپنے سگے رشتوں میں اگر باپ ہے، بھائی ہے، ماموں، چچا، یہ رشتے، نانا، دادا، یہ رشتے ہمارے داماد، اور اس کے علاوہ بھانجے، بھتیجیاں، یہ یعنی کہ بہن کے بچے، بھائی کے بچے، یہ رشتے سارے محرم رشتے ہیں۔ اس طرح سے نواسے ہیں، پوتے ہیں، یہ رشتے محرم رشتے ہیں۔ مگر شوہر کی طرف سے محرم کون سا رشتہ ہے؟ شوہر کی طرف سے جو محرم رشتہ ہے وہ شوہر کا باپ ہے، بس اتنا سمجھ لیں۔ یا پھر اگر اس کے والد اگر دادا جان ان کے زندہ ہیں شوہر کے تو وہ بھی محرم ہوئے، لیکن اس کے علاوہ کوئی بھی رشتہ، شوہر کا چچا، شوہر کا ماموں، شوہر کا پھپھا، شوہر کا بھائی، یہ سب نامحرم رشتے۔ شوہر کا بھانجا، شوہر کا بھتیجا، یہ سب نامحرم رشتے ہیں، بس صرف شوہر کا والد جو سسر ہے وہ محرم ہے۔ تو اس طرح سے آپ ان کے سامنے اپنی زینتوں کو ظاہر کر سکتے ہیں، اپنی زینت کو کھلا رکھنا ہے، یعنی اپنی زینت کو کھلا رکھے، مگر کن کے سامنے؟ ان کے سامنے۔ اب یہاں پر یہ کہ زینت کو کھلا رکھنے کا معنی کیا ہے؟ یعنی گھر میں اگر ہم پھر رہے ہیں اور یہ سارے جو محرم رشتے ہیں ان کے سامنے اگر بال کا کوئی حصہ نظر آ رہا ہے یا بال نظر آ رہے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے، اس میں ضروری نہیں کہ آپ اپنے بالوں کا حجاب کریں، اور اگر کلائی کا کچھ حصہ نظر آ رہا ہے تو اس میں نہیں کوئی ایسا حرج نہیں ہے۔ بس یہ ہے کہ کپڑے بہت زیادہ ٹائٹ نہ ہو، لیکن جس طرح سے ہم گھر میں پھرتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ محرم رشتہ ہے، اگر اس کی نگاہ بازو پہ بھی پڑ رہی ہے، بیٹا ہے یا بھائی ہے، اگر بازو بھی کھلے ہوئے ہیں یعنی کہ اس سے اگر ہاف سلیوز بھی پہنے ہوئے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں، یہ محرم رشتے ہیں، یہ آپ کے محرم رشتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں لیکن جو نامحرم ہے اس کے لیے کیا ہے؟ صرف چہرہ جس پہ میک اپ نہیں ہوا ہوا ہو، میک اپ نہیں ہوا ہو، چہرہ اور صرف ہاتھ، یہ کھولنے کی اجازت ہے، باقی کے لیے یہ واجب ہے۔ اب یہ دیکھیے کہ یہ قرآن کا حکم ہے، یہ واجب ہے، اور اسی طریقے سے سورہ احزاب کی آیت نمبر 59 میں 59 میں بھی حجاب کا حکم آیا ہے باقاعدہ کہ اپنے اوپر چادروں کی اوڑھنیاں اوڑھ لو، لٹکا لو، اور جلباب کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ جلباب ایسا کپڑا ہوتا ہے جس کے ذریعے سے پورا جسم ڈھکا جائے، تو حجاب تو واجب ہے۔ اب یہاں پہ سوال یہ ہے کہ عقلی طور سے حجاب کے بارے میں جب بات ہوتی ہے کہ عقل کا تقاضا کیا ہے، کیونکہ آج بہت زیادہ جہاں پر حجاب کا نام آتا ہے وہاں پر فوراً آ جاتا ہے کہ کس طریقے سے پھر معاشرے میں، سوسائٹی میں کیسے موو کرے گی، کس طریقے سے اسمارٹلی موو کرے گی، ترقی کیسے کرے گی۔ ہم عموماً جو بے حجاب خواتین ہوتی ہیں جن کا لباس بھی اسی طرح سے ہوتا ہے، فوراً دیکھ کر کے ہم کیا کہتے ہیں؟ بڑی پڑھی لکھی ہوگی،
یقیناً کہیں پہ زبردست فرم میں جاب کر رہی ہوگی. دیکھیں کتنا زیادہ انحراف کا شکار ہوا ہے معاشرہ. یعنی حجاب کو اور بے حجابی کو معیار قرار دے دیا گیا علم و دانش کا، جبکہ ہمارے مولا و آقا ائمہ طاہرین کس قدر بیان فرما رہے ہیں کہ بے حجابی کا گناہ کس قدر ہے. خود جناب سیدہ کہ جن سے بڑھ کر کوئی علم رکھنے والی ہستی نہیں ہے، وہ یہ کہتی ہیں کہ سب سے بہترین عورت وہ ہے کہ جو کسی نامحرم کو نہ دیکھے اور جس کے اوپر کسی نامحرم کی نگاہ نہ پڑے. آپ جانتے ہیں نا کتنی اچھی طریقے سے اس حدیث کو کس طرح سے رسول اللہ نے سوال بھجوایا کہ سب سے بہترین عورت کون سی، اور جناب سیدہ کے ذریعے سے اس کا جواب ملا. یہاں تک کہ آپ یہ دیکھیں کہ رسول اللہ کیا فرماتے ہیں بے حجاب عورت کے بارے میں. رسول اللہ یہ فرماتے ہیں کہ 2 گروہ ایسے آتش جہنم میں جانے والے ہیں جن کے لیے میں کوئی فکر نہیں کروں گا. ان میں سے ایک گروہ ان عورتوں کا ہے جو لباس تو پہنتی ہوں گی لیکن نہ پہننے یعنی برہنہ ہوں گی، یعنی باریک لباس پہننا. یہ عورتیں شہوت کی طرف مائل ہوتی ہیں، مردوں کو اپنی طرف جذب کرتی ہیں. یہ عورتیں نہ صرف یہ کہ جنت میں نہیں جائیں گی بلکہ جنت کی خوشبو جو بہت دور سے بھی سونگھی جا سکتی ہے اسے بھی نہ سن سکیں گی. تو مولا متقیان سے بیان کرے تھے حدیث. مولا نے فرمایا کہ کہا کہ جناب فاطمہ زہرا کا ذکر کیا، پھر کہا یعنی مولا نے اس حدیث کو بیان کیا اور پھر کہا کہ جناب فاطمہ زہرا کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ جناب فاطمہ زہرا کے ساتھ جب رسول اللہ کے گھر پہنچے تو ہم نے دیکھا کہ آپ پر شدید گریہ طاری تھا. یعنی جناب فاطمہ زہرا کے ساتھ مولا متقیان جاتے ہیں رسول اللہ کے گھر پر اور کہتے ہیں کہ بتاتے ہیں کہ ان پر شدید گریہ طاری تھا. تو پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ کس قدر گریہ کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں؟ تو کہا کہ علی میں نے شب معراج میں عورتوں پر مختلف ہونے والے عذابوں کا مشاہدہ کیا ہے، اس وجہ سے گریہ کر رہا ہوں. کہا کہ میں نے دیکھا کہ ایک عورت کو بالوں سے پکڑ کر لٹکایا گیا ہے اور گرمی کی شدت سے اس کے سر کا مغز پگھل کر بہہ رہا ہے. میں نے دیکھا کہ ایک عورت اپنے جسم کا گوشت نوش نوش کر کھا رہی ہے. میں نے دیکھا کہ ایک عورت کے جسم کو جگہ جگہ سے کاٹ کے جدا کیا جا رہا ہے. یہ سن کر جناب سیدہ نے عرض کیا کہ بابا جان ان عورتوں کے وہ کون سے اعمال تھے جن کی وجہ سے اللہ نے ان پر ایسے عذاب مسلط فرمائے؟ تو رسول اللہ نے فرمایا وہ عورت جسے بالوں سے پکڑ کر لٹکایا گیا تھا اور گرمی کی شدت سے اس کا سر پگھل رہا تھا، مغز اس کا پگھل رہا تھا، وہ اس وجہ سے تھا کیونکہ وہ دنیا میں اپنے سر کے بالوں کو نامحرموں سے چھپایا نہیں کرتی تھی. اور وہ عورت کہ جس کے جسم کے گوشت کو کاٹا جا رہا تھا وہ دنیا میں اپنے جسم کو نامحرموں کے لیے سجایا کرتی تھی. اور وہ عورت کہ جس کے جسم کو جگہ جگہ سے جدا کیا جا رہا تھا، اس کے اعضاء جسم، وہ اس وجہ سے تھا کیونکہ دنیا میں اپنے آپ کو غیر مردوں کو دکھایا کرتی تھی تاکہ ان کو اپنی طرف مائل کر سکے. آپ دیکھیے کہ کتنا یہاں پہ سخت حدیث ہے. رسول اللہ یا حدیثیں ہیں، مولا متقیان کی حدیث ہے جو کہ اور بھی زیادہ سخت ہے اس حوالے سے. یہاں پہ بہت عرصے کے بعد یہ حجاب کے حوالے سے حدیث بیان کی ہے کیونکہ یہ موضوع ہے اور موضوع کا حق بنتا ہے کہ اس کو بیان کیا جائے. بہت عرصے کے بعد اس حدیث کو، اس طرح کی حدیث کو میں نے بیان کیا ہے. عموماً میں نہیں بیان کرتی لیکن یہاں پہ اس موضوع کا حق ہے کہ اس کی رعایت کی جائے، اس کی سنگینی کو سمجھا جائے. مولا متقیان کے جملے تو اور بھی زیادہ سخت ہیں. کہا کہ اب سخت ہے لیکن مولا کے جملے ہے، کہا کہ بے حجاب عورت کا گھر میں ہونا گویا جیسے ایک کتے کا گھر میں ہونا، جیسے ایک کتے کا گھر میں ہونا بے برکتی کا سبب بنتا ہے، اسی طریقے سے بے حجابی کے بارے میں ہے. اور وہاں پر جہاں پر یہ تمام سخت احادیثوں کو بیان کیا ہے وہاں پہ ساتھ میں یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ غیرت مند مرد کے حوالے سے یعنی پروردگار کتنا زیادہ غضبناک ہوگا اس شخص پر کہ جس کو غیرت نہیں ہوگی. یہ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ میرے جد بزرگوار جناب ابراہیم علیہ السلام، کہا کہ جناب ابراہیم علیہ السلام غیرت مند تھے کیونکہ جناب ابراہیم علیہ السلام کا ایک قصہ ہے کہ روایت میں ہے کہ جناب ابراہیم علیہ السلام ایک دفعہ اپنے گھر جاتے ہیں تو ان کی نگاہ ایک غیر مرد پر پڑتی ہے اور دیکھتے ہیں کہ وہ بیٹھا ہے یا گھر میں موجود ہے. تو غیرت کے جذبے سے سرشار ہو کر پوچھتے ہیں کہ بندہ خدا تم کس کی اجازت سے اس گھر میں داخل ہوئے ہو؟ تو جواب ملتا ہے اس گھر کے پروردگار کی طرف سے. جناب ابراہیم سمجھ جاتے کہ جبریل امین ہے، خدا کا شکر ادا کیا کہ کوئی نامحرم ان کے گھر میں داخل نہیں ہوا. اسی حوالے سے رسول اللہ کہتے ہیں کہ میری جد بزرگوار جناب ابراہیم غیرت مند تھے اور میں ان سے زیادہ غیرت مند ہوں. حق تعالیٰ مومنین میں سے اس کی ناک رگڑ دیتا ہے یعنی اس کو ذلیل کر دیتا ہے جو غیرت نہیں کرتا. یعنی مردوں کے لیے یہ ہے کہ وہ بھی غیرت کرے، اپنی عورتوں کے لیے اس طرح سے نہیں ہے. ہم نہیں جانتے، ابھی آج کل بہت زیادہ فیشن میں ہے اس طریقے کے مذہبی خاندان جو دیکھے جاتے ہیں کہ جن کے مردوں کی داڑیاں بڑی بڑی ہوتی ہیں. آپ دیکھیں دوسرے مسالک میں آپ کو نظر آ جائے گی یہ مثالیں بہت زیادہ کثرت سے کہ مردوں کی تو
خوب بڑی بڑی داڑیاں ہیں، ان کا جو حلیہ ہے بہت زیادہ، جس کو ملا کہتے ہیں، بڑا دینداری والا، لیکن ان کے خواتین کا حجاب نہیں تھی. جبکہ عورت کے لیے بہت زیادہ، یعنی کہ مرد کی غیرت یہاں پر جوش میں آنی چاہیے کہ وہ اپنی عورت کو حجاب کروائے. صلوات بھیجے محمد. اللہم صلی علی محمد وعلی صلی محمد. اللہ محمد وجل فراشم وشوی. تو ابھی چونکہ وقت بھی تمام ہو گیا ہے، بس ایک حکایت کے ساتھ اپنی اس گفتگو کو تمام کروں گی، کیونکہ بہت ساری احادیث ہیں اس حوالے سے، اور متعدد احادیث ہیں بہت زیادہ اس پر، کہ جناب سیدہ کی ایک حدیث ہے کہ میں فاطمہ بے پردہ بے حجاب عورت کی شفاعت نہ کروں گی. اس طرح کی احادیثیں گزری ہیں. واللہ یہ کہ جو توبہ کر لے، جو استغفار کر لے. اب یہاں پر ایک قصہ ہے جو آپ کے ساتھ سماعت کرنا چاہوں گی، اور ایک بزرگوار کا قصہ ہے. یعنی جب انسان اپنے آپ کو، اپنے نفس کو ان تمام خواہشات سے جب دور رکھتا ہے، جب بچاتا ہے، تو پھر اس کا کیا صلہ پروردگار کی طرف سے عطا ہوتا ہے. امام باقر علیہ السلام یہ فرماتے ہیں کہ ایک بد کردار عورت بنی اسرائیل کے چند جوانوں کو ورغلاتی ہے، اور ان میں سے ایک جوان نے کہا کہ اگر فلاں عبادت گزار اس عورت کو دیکھ لے تو وہ بھی اس پر فرشتہ ہو جائے گا. عورت نے کہا کہ اچھا، تو میں سب سے پہلے اسی عابد کے پاس جا کر، عبادت گزار کے پاس جا کر اس کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتی ہوں. بس اس زن بدکار نے عابد کے دروازے پر دستک دی، اور جیسے ہی دروازہ کھلا، عابد نے اس سے پوچھا تو اس نے کہا کہ میں بے سہارا عورت ہوں، اور آج رات آپ مجھے اپنے گھر میں پناہ دیں، اور میرے پیچھے کچھ اوباش لوگ لگے ہیں. تو جب اس طرح سے اس نے گڑ گڑا کے درخواست کی تو عابد کو اس پر رحم آ گیا، اور اس نے اس کو اجازت دے دی. بس وہ عورت اندر آ گئی. جیسے ہی وہ اندر آئی تو پھر اپنی اداؤں سے اور اپنی دلربا حرکتوں سے عابد کو اس نے بہکانا شروع کر دیا. عابد ظاہر سی بات ہے عبادت گزار ہے، لیکن ایک مرد بھی ہے. ان جذبات سے جس طریقے سے وہ عورت اپنی اداؤں کو دکھا رہی تھی، ایک دفعہ اس کی طرف مائل ہوتا ہے اور اس کی طرف بڑھتا ہے، مگر فوراً ہی ہوش میں آ جاتا ہے، اور ہوش میں آنے کے بعد اٹھتا ہے، ایک لکڑی میں آگ لگاتا ہے، اور اپنے ہاتھ کو انگارے سے اس لکڑی سے داغنا شروع کر دیتا ہے. وہ عورت چیختی ہے، کہتی کہ کیا کر رہے ہو؟ تو عابد نے کہا کہ اپنے جذبات سے مغلوب ہو کر میں نے یہ غلطی کی کہ میں تمہاری طرف بڑھا، اس لیے میں خود ہی اس کو آگ میں جلا رہا ہوں تاکہ کل دوزخ کی آگ میں جلنے سے محفوظ رہوں. یہ دیکھ کر عورت اس گھر سے نکل گئی اور اس کے ہمسائیوں کو اطلاع دی کہ فوراً عابد کے گھر پہنچو ورنہ وہ جل جائے گا. جب ہمسائے عابد کے گھر میں داخل ہوئے تو وہ اپنا ہاتھ جلا چکا تھا. آپ دیکھیے کہ جو راہ خدا میں سالک اللہ ہے وہ کس طریقے سے کانپ جاتے ہیں. اسی طریقے سے وارد ہوا ہے کہ حدیث میں، اب میں اس کا حوالہ نہیں دے رہی ہوں کیونکہ اس کا مجھے حوالہ ایگزیکٹ یاد نہیں آ رہا ہے، لیکن مومن کے دل کے بارے میں کہا گیا ہے کہ مومن کا دل بہت حساس ہونا چاہیے. مومن کا دل ایسا ہو جیسے کہ سونے کا ترازو، کہ جب سانس بھی لی جاتی ہے سونے کا ترازو بہت زیادہ سینسیٹیو ہوتا ہے، ہلکا سا وزن اور ہوا بھی گزرتی ہے وہ ہل جاتا ہے. مومن کا دل اسی طرح سے ہونا چاہیے، یعنی ایک ذرہ بھی جو لذت گناہ نگاہوں کے ذریعے یا کسی بھی ذریعے سے اس کا احساس وہ فوراً کر لے اور فوراً سے دور ہو جائے، فوراً سے پیچھے ہٹ جائے. ایک اور حدیث میں یہ بیان ہوا ہے کہ نامحرم سے ایک دفعہ کا مذاق کرنا جنت سے 1000 سال دوری کے برابر ہے. امام باقر علیہ السلام سے فرماتے ہیں، اپنے ایک صحابی کو تنبیہ کرتے کہ جنہوں نے بلا اختیار ایک خاتون سے ایک بات کی اور ہنسنے لگے، تو اس پہ امام باقر علیہ السلام نے تنبیہ کی کہ خبردار آئندہ اس طرح سے کسی نامحرم سے مذاق مت کرنا. کتنی زیادہ ممانعت ہے، کتنی زیادہ آپ دیکھیے کہ معصوم کے قول میں اس کو بیان کیا گیا ہے. تو ہم اور آپ جو معصوم سے محبت کا دم بھرتے ہیں، ہمیں اور آپ کو کیسا ہونا چاہیے. بہت ساری چیزیں ہیں بیان کرنے کے لیے، انشاءاللہ اگلے جلسے میں اور اس طرح کے ٹاپکس کو بیان کیا جائے گا، کیونکہ آگے پھر شادی کے حوالے سے بھی موضوعات ہیں جس میں بہت زیادہ چیزیں ہیں جو کہ ہمارے نوجوانوں کے لیے ہیں، جس کو بیان کرنے کا حق بنتا ہے ان کے لیے. اب سوال یہ ہے کہ ان سب چیزوں سے کس طرح سے بچا جائے، یعنی کیا کرے کہ ان گناہوں سے محفوظ رہے. سب سے پہلے تو یہ کہ باوضو رہنے کی کوشش کریں. دوسرا یہ کہ بہت آسان سی ایک چیز ہے، وہ ہے تسبیح جناب سیدہ. حفاظت کرتی ہے، ہر لحاظ سے حفاظت کرتی ہے، جان کی بھی حفاظت کرتی ہے اور آپ کی معنویت کی بھی حفاظت کرتی ہے. تسبیح کو ہاتھ میں پہن لے، جیسے چوڑیاں پہنتے ہیں ہاتھ میں، بہتر ہے کہ تسبیح کو ہاتھ میں پہن لے، ہر وقت وہ آپ کی حفاظت کرے گی. بس آپ ہاتھ میں تسبیح ہے اور اگر وہ تسبیح
खाके शिफा किए तो वो हर वक्त खुद वो तस्बीह तस्बीह करती है। फिर ये एक और तरीका ये कि मेकअप हरगिज ना करें, तैयार ना हो, यानी हार श्रृंगार ना करें। एक यानी ये नहीं कहा जा रहा कि गंदे कपड़े पहन के जाएं, साफ सुथरा लिबास हो, लेकिन चेहरे पर जेबो जीनत ना करें, क्योंकि होता क्या है, ये साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है। जब हम तैयार होते हैं तो खुद ब खुद क्या चीज होती है, हम अपने आप को कुछ समझते हैं, और फिर एक इंसान ये चाहता है कि फलां देखेगा या कोई तो देखेगा। जब एक दफा बिल्कुल सादा सा चेहरा होता है तो इस तरह की भी जो चीजें हैं या दिल में जो ख्वाहिश है वो खुद ही खत्म हो जाती है। ना महरम से बात नहीं करनी है, तन्हाई में इकट्ठा नहीं होना है, बुरी चीजें ना देखनी है, ना सुननी है, ना पढ़नी है, यानी फिल्में, ड्रामे या नॉवेल्स नहीं पढ़ना। और इस तरह से अपनी सोच और फिक्र को भी पाकीज़ा रखें। सलावत अलैहि। اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم। तो हिजाब औरत की ताकत है, हम हरगिज नहीं चाहेंगे। तो तमाम चीजें हो गई कि हमने हदीस में ये पढ़ा, ये इसकी सजा है, हमने कुरान की आयत पढ़ी, लेकिन ये खुद हमारे और आपके लिए फायदेमंद है। हम में से कोई भी ये नहीं चाहेगा कि कोई सिर्फ हमारी जाहिरी शक्ल सूरत के बिना पर हमारे लिए कोई फैसला सादिर करे, या हमारा जो इम्प्रेशन हो वो सिर्फ हमारी जाहिरी शक्ल सूरत के सबब से हो। औरत की शक्ल सूरत जब जवान होती है खूबसूरत है, लेकिन जैसे जैसे एज आगे बढ़ती जाती है तो खूबसूरती भी उसके हिसाब से कम हो जाती है। तो क्या उसका वेटेज सिर्फ इतना ही रह गया है, जो उसकी जाहिरी सूरत है? हम नहीं चाहेंगे कि हम जो हकीकत में है उसका हम इजहार करें, यानी हमारी हकीकी शख्सियत क्या है। ये तो मर्दों की बात हो रही, बाज जगह ऐसी जगहों पे अल्हम्दुलिल्लाह गुफ्तगू करने का मौका मिला है कि जहाँ पर बहुत सारी खवातीन हैं और हर तरह की मॉडर्न खवातीन भी हैं। सिर्फ खवातीन की महफिल है, लेकिन उन खवातीन की महफिल सिर्फ खवातीन की महफिल है, लेकिन उसके बावजूद भी हमने अपने हाथ में कुछ चूड़ियां पहनी हुई थी, हमने अपनी आस्तीनों से उसको फौरन छुपा दिया। सिर्फ खवातीन की महफिल है, लेकिन वो सोने की चूड़ियां जो कि आया हो रही थी हाथों में, उसको हमने छुपा दिया। बाद में खातून आई, खातून ने पूछा कि खानम आपने क्यों इस तरह से किया, ये तो खवातीन की महफिल है, हमने देखा कि आप जब गुफ्तगू कर रही थी आपने अपनी चूड़ियों को इस तरीके से छुपा दिया। तो मैंने कहा कि इसलिए क्योंकि मैं कुछ बात करना चाह रही थी, और मैं चाह रही थी कि मेरी बात को सुना जाए, न ये कि मुझे देखा जाए या मेरे हाथों को देखा जाए। जो बात मैं आपसे बयान करना चाह रही थी, मैं चाहती थी कि मेरी बात को सुना जाए, वो सुना जाए जो मैं कहना चाह रही हूँ, जो मेरे अंदर मौजूद है। तो इसी तरीके से माशरे में भी है कि अगर हम ये चाहते हैं कि माशरे में हमें हमारी हकीकी शख्सियत से पहचाना जाए, न ये कि हमारे जाहिरी लिबास से पहचाना जाए या हमारी जाहिरी खूबसूरती से पहचाना जाए, तो उसके लिए हिजाब है। हिजाब औरत को कुव्वत देता है, औरत के अंदर एक रोब और दबदबा आ जाता है। कोई भी शख्स इस तरीके से आकर के बात नहीं कर सकता एक हिजाब वाली औरत से, एक पर्देदार औरत से, उसकी इज्जत करता है। खुद ब खुद निगाहें गोया जैसे नीचे झुक जाती हैं। इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह का एक कॉल है इस हवाले से जो आपकी नजर समात करना चाहती हूँ, कि इमाम खुमैनी ये बयान करते हैं, कहते हैं कि औरत को इल्म की जस्तजू में रहना चाहिए, इल्म और फरासत की जस्तजू में रहना चाहिए, अपने इल्म और अखलाक को बुलंद करना चाहिए, क्योंकि एक औरत बाकायदा एक दरसगाह के मानंद है कि जिसकी गोद में नौजवान तरबियत पाएंगे, और ऐसे नौजवान जो ऐसी बाइफ़्फ़त और पाक दामन औरत के दामन में तरबियत पाएंगे, वही नौजवान दीन के मुहाफजत करने वाले बनेंगे। तो औरतों के लिए बहुत ज्यादा कहा कि बाकायदा एक दर्जगाह की हैसियत रखती है एक औरत। इसी के साथ अपनी गुफ्तगू को तमाम करते हैं, आज के दर्स को तमाम करते हैं। परवरदिगार आपकी जो भी जायज़ हाजात हैं उनको मुस्तजाब फरमाए, आपकी इबादतों को कबूल फरमाए, आपकी दुआओं को कबूल फरमाए, और जो भी आपकी मुश्किलात और मसाइल हैं परवरदिगार, इस इल्म दीन के सदक़े में, मोहम्मद वाले मोहम्मद के ज़िक्र के सदक़े में, इन नूरानी अहादीस के सदक़े में, सूरह नूर के सदक़े में उन तमाम मुश्किलात को दूर फरमाए और आपकी ज़िंदगियों को नूरानी कर दे। वो आखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि तय्यबीन ताहिरीन। अगर कोई सवाल है तो बयान करें। जज़ाकल्लाह खाना बहुत शुक्रिया।